الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے۔ تو محبت سے ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے خبر اس کے لیے جو ذی القعدہ کا مبارک مہینہ، جس کو ہم بندہ نواز کا مہینہ کہتے ہیں، خبر اس کے حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز دکن حضرت سید محمد حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اور ان کی زندگی کے متعلق کچھ اہم باتیں سننے اور سمجھنے سے پہلے طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سماعت کرتے چلے۔ درود پاک کے بارے میں ہمیشہ تمام کو بیان سے پہلے سناتے رہتا ہوں کہ کئی احادیث مبارک موجود ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ گویا درود پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے
قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا درود پڑھنے والے کو، اور انشاءاللہ قیامت کے روز بھی درود پڑھنے والا کامیاب ہو جائے گا۔ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھتے ہیں جو میں ابھی سنانے جا رہا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور اور معروف بزرگ، اور ان کی کتاب مثنوی شریف جو ہے اہل علم کی نظر میں بڑی معتبر کتاب گزری ہے۔ اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ راستے میں جو ہے صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آئے۔ سفر میں جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ کے لیے ٹھہرے تو کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے پاس تو جو ہے سالن ختم ہو گیا ہے، ہم لوگ زیادہ ہے، کیا کریں، روٹی تو ہے سالن ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ اچانک ایک شہد کی مکھی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کچھ بنبنانے لگی۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، وہ ہر جانور کی بولی کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ آج ہمارا قریب 1400 سال پرانا ایسا عقیدہ صحابہ کرام کا بھی ہے۔ جب وہ مکھی بنبنانے لگی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ مکھی آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ قریب میں ہمارا چھتا، ہمارا گھر ہے، اس میں بہت سارا شہد ہے، آپ اپنے کسی غلام کو بھیج دیجیے تاکہ ہم وہاں سے وہ شہد لے کر آئیں۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سید السادات مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم جاؤ اے علی، جا کر وہاں سے شہد لے کر آؤ۔ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے، وہاں سے شہد نکال کر لایا۔ تمام صحابہ کرام نے اس شہد کے ساتھ پیٹ بھر کر روٹی کو تناول یعنی کھانا کھایا، اور جب کھا کر فارغ ہوئے پھر سے وہ مکھی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کچھ بنبنانے لگی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس مکھی سے پوچھا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ تو شہد کی مکھی کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پھولوں کے باغ میں جاتے ہیں اور پھول کے رس کو چوس کر اپنے گھر اپنے چھتا میں جمع کر دیتے ہیں اور اس سے وہ شہد بن جاتا ہے۔ پھر حضور نے پوچھا، شہد پھولوں کے رس تو کسی پھول کا رس پھیکا ہوتا ہے، کسی پھول کا رس کڑوا ہوتا ہے، کسی پھول کا رس میٹھا ہوتا ہے، لیکن شہد تو بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ جب رس چوس کر تم جمع کرتے ہو تو پھر اتنا وہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اب قابل غور بات یہ ہے، وہ مکھی کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنے گھر سے نکل کر باغ کو جاتے ہیں اور باغ سے رس کو چوس کر پھر واپس اپنے گھر آتے ہیں، گھر سے نکل کر باغ گئے تک اور باغ سے واپس آنے تک آپ پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا وہ جو پھولوں کا رس ہے جو کڑوا ہے مختلف قسم کے، لیکن وہ اصل میں آپ پر درود پڑھنے کی وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ مٹھاس ڈال دیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، جب ایک مکھی جو ہے شہد کی وہ حضور پر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس رس میں مٹھاس پیدا کر دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہل ایمان کثرت کے ساتھ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت میں بھی مٹھاس اور سکون عطا فرمائے گا۔ لہذا درود پاک کی بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں بھی ہے، بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے،
بہت سے واقعات ہیں جو میں اکثر جمعہ کے اپنے خطبے سے پہلے سناتے رہتا ہوں تاکہ آپ کو درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق ملے، درود پاک کا شوق پیدا ہو۔ دیکھیے کوئی بھی کام کا شوق جب پیدا ہوتا ہے تو بندہ اس کام کو کرتا ہے، تو ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا تبھی ہم وہ کام کریں گے۔ لہٰذا اور ہماری فطرت ہے، انسانی فطرت، کہ جس چیز میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ کام وہ ضرور کرتا ہے۔ لہٰذا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے، قبر میں بھی فائدہ ہے، اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ بے شمار جو ہے احادیث مبارکہ موجود ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ جو سلسلے ہیں، قادری ہو، چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، اور بھی سلسلے ہیں 200 کے قریب، لیکن یہ 4 سلسلے پوری دنیا میں بڑے مشہور ہیں۔ یہ سلسلے بنے کیوں، اس پر اگر آپ یہ جانیں گے تو آگے کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ خواجہ بندہ نواز کو چشتی کیوں کہا جاتا ہے، چشتی کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اس سلسلے کو سمجھنا ہے تو آپ کو قرآن کی یہ آیت جو سورہ جمعہ میں ہے، یہ آیت مبارکہ جو جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت سورہ جمعہ میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، اور کئی قرآن پاک کے کئی پاروں میں یہ آیت مبارکہ آئی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، آپ کون آ رہا جا رہا اس پر توجہ نہ دیں میرے بات، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سلسلے بنے کیوں، اس کی ضرورت کیوں پڑی، مختصر طور پر، تاکہ آنے والی بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے، بندہ نواز کی شان و عظمت آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو آج ہم سلسلے میں تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ سلسلے بنائے کیوں گئے، کس لیے بنے، کیوں بنے، وجہ کیا ہے بننے کی۔ تو یہ آیت مبارکہ میں جو آیت میں نے پڑھی، یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے 3 منصب کو بیان فرمایا، 3 چیزوں کو بیان فرمایا، اور وہ 3 چیزیں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے جس میں اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ میں بیان فرمایا؟ ایک، یتلو علیہم، یہ نبی، اب غور سے سنیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا منصب کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، یہ اہل ایمان کو تو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ بات بہت ہی اہم بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں، اسی سے آپ کو سلسلے کا معاملہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس نبی کو 3 کام کے لیے بھیجا ہے، اور 3 کام کیا ہے؟ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی تمہارے پاس آ کر اللہ کا کلام سناتے ہیں۔ یتلو علیہم، یہ آتے ہیں اور آ کر تمہارے پاس اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان سناتے ہیں۔ ایک، یتلو علیہم آیاتہ، پھر وہ اس آیت کا پہلا منصب کہ نبی آ کر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتا ہے، اور دوسرا پھر وہی نبی جو ہے اس آیت کا معنی بھی بتاتا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئے کہ ایک قرآن پڑھ کر سنانا، دوسرا اس کا معنی سمجھانا، اور تیسرا یزکیہم، پھر اللہ فرماتا یہ نبی تمہارے دلوں کو پاک بھی کرتا۔ اب یہ 3 چیزیں ہمیں ملے ہیں کہ قرآن پڑھ کر سنانا، اس کا معنی سمجھانا، اور پھر ہمارے باطن کو پاک کرنا۔ اب اس کو اور آسان کر سمجھیے، ہمارے نبی سے جو ہمیں تعلیمات ملی وہ 3 قسم کی ملی ہے۔ ہمارے نبی سے ہمیں جو تعلیم ملی ہے، جو احکام ملے ہیں اسلام کے، وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک عقیدہ ملا، اور دوسرا احکام، اور تیسرا حسن اخلاق۔ یہ 3 چیزیں حضور کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں، اور اللہ پاک حضور کی زندگی کی اداؤں کو اتنا پسند فرماتا ہے
ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تحقیق اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنا لو۔ اب غور کرے جب تین چیزیں حضور کی تعلیمات سے میں ملتی ہیں، عقیدہ، احکام اور حسن اخلاق، یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اسی سے تصوف آئے گا، اسی سے سلسلے آئیں گے، یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہم برسوں ہو جاتا مرید بن کر، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ سلسلے بنے کیوں ضرورت پڑتی ہے سلسلے بنانے کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ جان گئے تو انشاءاللہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ اب جب یہ تین چیزیں ہمارے نبی کی زندگی سے ملتے ہیں، ایمان یعنی عقیدہ، احکام اور حسن اخلاق، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بہت خوبی سے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ یہ تین چیزیں صحابہ اکرام جب ایمان، احکام اور حسن اخلاق میں اتنا مضبوط ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی بھی تعریف فرمائی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا۔ اب دیکھ اللہ پاک نے ان کی تعریف بیان فرمائی صحابہ کی۔ یہ تین چیزیں حضور نے صحابہ کو سکھایا۔ اب صحابہ نے اس کو تین چیزوں کو مضبوطی سے ایسا لیا، ایمان، احکام۔ ایمان میں ایمان کیا ہے؟ ایمان یقین کا نام ہے، اور کامل یقین کا نام ایمان ہے۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں کہ مانتے کہ جنت ہے، ہم نے دوزخ کو دیکھا نہیں کہ مانتے کہ دوزخ ہے۔ ہم ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ ہے وہ ایک ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں کہ مانتے ہیں۔ تو ساری چیزوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، جنت پر، دوزخ پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، قیامت کے دن پر، حساب کتاب پر، تقدیر پر مضبوط کامل یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اور احکام میں ساری چیزیں آ گئی، نماز آ گیا، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گیا، اور جو ہے ماں باپ کی خدمت آ گئی، بیوی بچوں کے حقوق آ گئے، ماں باپ کے حقوق آ گئے، اولاد کے حقوق آ گئے، پڑوسی کے حقوق آ گئے، رزق حلال کا مسئلہ آ گیا، سارے چیز احکام میں آ گئے۔ اور حسن اخلاق کہ آپ کی مزاج، آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا دل، آپ کا دماغ کو بالکل نیکی کی طرف لانا، اپنے اندر سے حسد کو نکالنا، تکبر کو نکالنا، غیبت کی عادت کو نکالنا، انانیت کو نکالنا، اپنے مزاج کے اندر نیکی کا شوق پیدا کرنا، اپنی سوچ میں نیکی کا شوق پیدا کرنا، اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تین چیزیں بہت اچھی طرح سے سکھایا، اور ان صحابہ کرام نے اس پر ایسا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تعریف قرآن میں فرمائی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ معلوم کیا ہوا؟ صحابہ وہ جن سے اللہ راضی ہوگا، کیوں؟ کہ تین چیزوں ان کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، ایمان، احکام اور حسن اخلاق، یہ تین چیزیں۔ تو صحابہ وہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، معلوم یہ ہوا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہر مسلمان کو ان تین چیزوں میں مضبوط ہونا چاہیے، ایمان میں، احکام میں، اپنے عادات حسن اخلاق میں۔ اب یہ بات آگے میں بڑھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا دور ختم جب ہوا، تابعین کا دور آیا، دیکھیے جو حضور کو دیکھے ایمان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوا، اس کا وہ صحابی ہے۔ ظاہری زندگی میں جس نے حضور کو دیکھا اور ایمان لایا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، صحابی ہے۔ صحابہ کے دور کے بعد جس نے صحابہ کو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اب تابعین کا دور گزرا، تابعین میں بھی یہ تین چیزیں مضبوطی سے تھے۔ پھر اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، اور جب تبع تابعین کا دور آیا تو لوگ تھوڑا دین سے جب دور ہونے لگے تو اس دور کے بڑے بڑے علماء اور بزرگان دین نے یہ تین چیزوں کو جب غور کرا کہ اسلام کا مغز، دین کا مغز یہ تین چیزیں ہیں، ایمان، احکام اور حسن اخلاق۔ بار بار ذرا غور سے فرمایا، میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مغز ہے اسلام کا، کلمے کا مغز کو سمجھیے۔ ایک کلمہ جو پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مغز یہ تین چیزیں ہیں، ایمان، احکام اور حسن اخلاق۔ یہ تین چیزیں آنے کے بعد ہی آپ مکمل مسلمان ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب تابعین کے بعد، تبع تابعین کا دور کے بعد جب بزرگان دین نے دیکھا کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں
تو یہ تین چیزوں کے ایک ایک بڑے بڑے عالم اس کے فیلڈ کے بننا شروع ہو گئے۔ کچھ علماء عقیدے کی بات کرنے لگے اور اس کے فیلڈ میں وہ زبردست ہو گئے، جیسا کہ اسکول میں ٹیچرز ہوتے ہیں نا پڑھانے کے، لیکن کوئی ٹیچر سوشل میں زبردست ہوتے ہیں، کوئی ٹیچر سائنس پڑھانے میں زبردست ہوتے ہیں، کوئی ٹیچر انگلش پڑھانے میں زبردست ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے جب دین تابعین کے دور میں آج سے 1300 سال پہ سمجھا گیا تو اس کے تین ٹیچر بنے، ایک عقیدے کے امام بنے اور دوسرے جو ہے احکام کے امام اور تیسرے حسن اخلاق، جس کو دوسری زبان میں تصوف اور طریقت کہتے ہیں، اس کے امام بننا شروع ہو گئے۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضور کے جانے کے بعد، صحابہ کے ختم ہونے کے بعد، تابعی کے دور کی بات ہے یہ۔ اب 1300 سال سے، ذرا غور سے سنیں، 1300 سال سے سارے مسلمان جو ہے یہ ایمان یعنی عقیدہ احکام میں ائمہ کی پیروی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے ہمیں ایمان سمجھ میں آئے اور ان کے ذریعے سے احکام ہمیں سمجھ میں آئے۔ قرآن دیکھو، دین اگر سمجھنا ہے تو ذریعہ کیا ہے؟ دین کو سمجھنے کا ذریعہ قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ ہے اور ائمہ اکرام ہے، علماء اکرام ہے۔ ان کے ذریعے سے ہمیں دین سمجھ میں آئے گا، اور یہ ذریعہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے خود بنایا۔ جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میری راہ میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ایک اور آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا بھی حکم مانو، رسول کا بھی حکم مانو۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ آیت مبارکہ ذرا غور سے سنیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کا بھی حکم مانو، رسول کا بھی حکم مانو، اور تمہارے اندر جو اہل علم ہے ان کا بھی حکم مانو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن حدیث ہی کافی ہے، یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہی ہے۔ اگر قرآن حدیث ہی کافی ہوتی تو سورہ فاتحہ میں اللہ یہ کو کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ تو انعامی یافتہ بندوں کے دامن کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کا بھی حکم مانو جو اہل علم ہے، تو لہٰذا کچھ صحابہ تابعین کے بعد ائمہ بزرگان کے دامن کو پکڑنا بھی ضروری ہو گیا۔ تو بات بہت دور چلی جائے گی، میں مختصر کر میں خواجہ بندرواس کی بارگاہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اوپر سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ سلسلے بنے کیوں، چشتی سلسلہ، قادری سلسلہ بنا کیوں۔ اب یہ تین چیزیں نبی سے ملے نا، ایمان، احکام اور حسن اخلاق، تو حضور کے دنیا سے جانے کے بعد 100-150 سال کے بعد یہ تین چیزوں کے تین قسم کے ٹیچر بنے۔ عقیدے کے ٹیچر، بولے سبحان اللہ، بہت آسان کر رہا ہوں میں آپ کو، عقیدے کے ٹیچر اور جو ہے احکام کے ٹیچر اور حسن اخلاق کے ٹیچر۔ جو عقیدے کے ٹیچر بنے، پھر دور گزرا تو سارے مسلمانوں نے فرمایا اب قیامت تک دو ایسے ٹیچر ہیں جن کو جو عقیدے میں بڑے زبردست، انہوں نے قرآن حدیث کے نکات نکال کر ہمیں عقیدہ سمجھایا، ایمان سمجھایا ہے۔ اب سارے مسلمان ان دو ٹیچروں کی پیروی کرتے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ، وہ دو علماء کی پیروی کرتے ہیں، اور انہی کے بات پر ہم اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ دو ٹیچر کون ہیں جن کے نام کیا ہے؟ ایک حضرت سیدنا ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ، جن کا مزار مبارک جو ہے ابھی ایران اور افغانستان کا ایک حصہ ہے، اور وہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک دوسرے امام، دوسرے سارے مسلمانوں کے لیے جنہوں نے ایمان اور عقیدے کو بڑے کھول کر قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھایا ہے۔ اب قیامت تک ہر مسلمان ان دو ٹیچروں کی پیروی کرے گا، ایمان اور عقیدے میں۔ بولے محمد رسول اللہ۔ پہلے تو ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دو امام عقیدے کے گزرے ہیں، غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، بندہ نواز ہو، ہر عالم، ہر بزرگ جو ہے نا ان دو اماموں کو عقیدے میں پیروی کرتا ہے۔ عقیدے میں یہ دو امام کی پیروی ہم سب کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایمان ہمیں رکھنا کیسا ہے، عقیدہ کیسا رکھنا ہے۔ اب دوسری عقیدے کے امام بن گئے، حضور نے ہمیں ایمان اور عقیدہ سکھایا۔ ایک
دوسرا چیز حضور نے کیا سکھایا؟ احکام، حلال حرام کے مسئلے، حلال کے مسئلے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو احکام کے 4 امام بن گئے. اب 1300 سال سے مسلمان یہ 4 امام میں سے کسی ایک امام کی پیروی ضرور کرتا ہے. وہ 4 امام کون ہیں؟ پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام احمد بن حنبل تو وہ بزرگ ہے جن کی اطاعت اور جن کی تقلید خود غوث اعظم کرتے ہیں. اس سے اندازہ کریں کہ تقلید کرنا کتنا ضروری ہے. خود سارے ولیوں کے امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تقلید کرتے ہیں. کچھ اہل حدیث قسم کے لوگ جو کہتے ہیں کہ تقلید کرنا شرک ہے، یہ اس پر انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے. امام اعظم کے دور میں نے انٹرنیٹ پر سارے بیانات ہیں، تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے، میں نے اس پر بھی بیان کیا تھا. لیکن میں آپ کو سلسلے کیوں بنے، قادری سلسلہ، چشتی سلسلہ دنیا میں کیوں بنا، وجہ کیا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو عقیدے کے بارے میں 2 امام بنے، احکام کے بارے میں 4 امام بنے. یہ 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. یہ 4 امام میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا، ان کی بات ماننا قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن خود کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کا حکم مانو جو تمہارے پاس اہل علم ہے. اب یہ 2 ہو گئے. اب تیسری چیز کیا بچی؟ حسن اخلاق. بیٹا ایسا مت بیٹھو، ٹھیک ہے، ایسا مت بیٹھو. حضور منع فرماتے تھے ایسا بیٹھنے کو، ہاتھ دے کر ایسا بیٹھنا. سرکار نے فرمایا تکبر متکبر کی پہچان ہے. ہاتھ دے کر اگر مت بیٹھا کر، یہ مسجد میں نہیں، گھر میں بھی، بازار میں بھی، مارکیٹ میں کہیں پر بھی ہو تو ہاتھ ایسا دے کر مت بیٹھے. حضور اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے اور اس کو تاکید کرتے تھے ایسا لے کر، ایسا ہاتھ دے کر مت بیٹھ، ورنہ یہ تکبر کرنے والوں کی نشانی، اس کی پہچان. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے. یار ہم تو روڈیوں پہلوانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، سود خوروں کے ساتھ رات میں بیٹھ جاتے ہیں. تو فون کا دور ہو گیا، ساری رات فونوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تب ہمیں تھکان نظر نہیں آتی. تو اللہ کے گھر میں تھکان نظر نہیں آنا چاہیے. آپ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ آپ کو فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، اس سے بڑا کیا ہوگا. اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ پاک نے اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو خیر اب مجھے بتائیے حضور کی زندگی سے جو 3 چیزیں ہمیں ملی، ایمان، احکام اور حسن اخلاق، اور 3 میں سے 2 کی چیزوں کے بارے میں نے بتا دیا. عقیدہ اور احکام کے کون امام بنے اور ہم کیوں کی پیروی کرتے ہیں. ان کے ذریعے سے ہمیں دین سمجھ میں آتا ہے، ان کے ذریعے سے ایمان اور عقیدہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور یہ 4 کے ذریعے سے ہمیں حلال اور حرام کے مسئلے سمجھ میں آتے ہیں. یہ 4. اب بچا کیا؟ حسن اخلاق. حسن اخلاق کیا ہے؟ اپنے مزاج کو، اپنے اندر کو، یعنی یوں سمجھیے آپ اپنے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کرنا اور گناہوں سے نفرت پیدا کرنا. کیوں؟ کیونکہ آدمی پہلے سوچتا ہے، سوچ ہی اس کی عادت بن کر باہر نکلتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کی سوچ آپ کی عادت بن کر باہر نکلتی ہے. سوچ صحیح رہی تو عادت بھی صحیح رہے گی. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو صبح کہیں جانا ہے 5 بجے رات کو، تو آپ رات میں سوچ لیتے ہیں بھائی 4 بجے اٹھنا ہے، 4:30 کو پانی لانا ہے، 5 بجے ایگزیکٹ گھر سے لے کر ارجنٹ کام ہے آپ کو، تو آپ رات میں سوچ کر سوئے. تو آپ جو شیڈول سوچ کر بنا لیتے اسی شیڈول کو آپ اوڑھتے ہیں اور اسی ٹائم کو آپ فالو کرتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا، آدمی جو سوچتا ہے اس کی عادت بن کر باہر نکلتی ہے. لہذا حسن اخلاق کیا ہے کہ تمہاری سوچ اللہ کی رضا ہونا چاہیے، تمہاری سوچ میں حضور کی محبت ہونا چاہیے، تمہاری فکر میں آخرت کی فکر ہونا چاہیے، تمہارے اندر نیکی سے محبت ہونا چاہیے، اور تمہاری مزاج میں گناہوں سے نفرت ہونا چاہیے. تو یہ اپنے گندی مزاج، گندی عادتیں ہمارے اندر سے نکلے گی کیسی، اور اچھی عادتیں ہمارے اندر آئیں گے کیسا؟ تو اسی کو حسن اخلاق کہتے ہیں. پھر اس کو اچھی عادتیں آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسی کو تصوف کہتے ہیں اور اسی کو طریقت کہتے ہیں. آپ غور کریں، حضور سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو داتا گنج بخش لاہوری کہتے ہیں، داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کشف الموجود، آپ کی مشہور کتاب ہے. پہلے آپ کو میں جو لوگ نہیں جانتے داتا صاحب کو سن لیجیے، داتا صاحب کا کیا مقام ہے. ان کا مزار ابھی موجودہ لاہور میں ہے.
پاکستان کا شہر لاہور میں آپ کا مزار شریف ہے، داتا گنج بخش، گنج کہتے ہیں خزانے کو، اور گنج بخش لاہوری، گنج یعنی اللہ کا خزانہ لٹانے والا، گنج بخش۔ اور یہ لقب داتا گنج بخش کو عام لوگوں نے نہیں دیا، غریب نواز نے دیا۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں، جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے بغداد سے ہوتے ہوئے ہندوستان آ رہے تھے تو آپ خواجہ غریب نواز نے ان کی درگاہ کی زیارت کی، اور یہاں ان کی درگاہ میں 40 دن کا غریب نواز نے چلہ کیا تھا۔ خود خواجہ غریب نواز جہاں جس درگاہ میں 40 دن بیٹھے اللہ کی عبادت کرے تو اندازہ کرے اس داتا صاحب کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اس لیے خواجہ غریب نواز نے یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ تو داتا صاحب کی ایک مشہور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کشف الموجود، کشف کہتے ہیں غیب کی باتوں کو ظاہر کرنے والا۔ اس کتاب میں آپ سے جب پوچھا گیا حضور ہمارے اخلاق کو، اچھا یہ بزرگ کب کے ہے؟ یہ بزرگ جو ہے حضرت غوث پاک داتا صاحب، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، غوث اعظم پیدا ہوئے 470 ہجری میں، غوث اعظم کب پیدا ہوئے؟ 470 ہجری میں، اور داتا صاحب 465 ہجری میں پردہ فرما گئے، 465 ہجری کا پردہ فرمایا، یعنی داتا صاحب کے پردہ فرمانے کے یعنی انتقال کے 5 سال بعد غوث اعظم پیدا ہوئے۔ یہ غوث اعظم سے پہلے کوئی داتا گنج بخش لاہوری، اور یہ ان کا جو سلسلہ ہے داتا صاحب کا، غوث اعظم کا جو والد ہے سیدنا ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ غوث اعظم کے ابا کا نام ہے۔ تو غوث اعظم کے جو والد کا شجرہ ہے خاندان، وہ امام حسن کے بیٹے، امام حسن کے 2 بیٹے تھے، امام حسن کے 2 بیٹے جن کی اولاد آج بھی ہے دنیا میں۔ میں امام حسین کی بات نہیں، امام حسن کی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیں آپ۔ امام حسن کی جو اولاد گزری، وہ 2 بیٹے سے ان کی نسل گزری ہے۔ 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا حضرت سیدنا زید، اور دوسرے بیٹے کا نام تھا امام حسن کے حضرت سیدنا حسن مصنع۔ یہ دونوں بیٹے، انہی کی اولاد سے پھر جو ہے حسنی سادات آئے ہیں۔ تو داتا صاحب، حضرت داتا صاحب جن کی اولاد میں سے تھے وہ حضرت زید، امام حسن کے دوسرے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت زید کے اولاد میں سے تھے۔ بولے محبت سے سبحان۔ داتا گنج بخش لاہوری حضرت سیدنا امام حسن کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد میں سے تھے، اور غوث اعظم امام حسن کے چھوٹے بیٹے حضرت سیدنا حسن مصنع، ان کی اولاد میں سے غوث اعظم آئے۔ اب یوں سمجھیے کہ داتا صاحب غوث اعظم کو تاجہ ذات بھائی بھی ہونا ہے۔ غوث اعظم جو ہے نا داتا صاحب تاجہ ذات بھائی ہونا چاہیے۔ تو یہ اتنا بڑا مقام ہے حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کشف الموجود۔ اب یہ جب کی بات ہے کہ قادری سلسلہ بنا نہیں تھا، سلسلہ قادریہ بنا غوث اعظم کی وجہ سے، ابھی تب کی بات ہے تو چشتی سلسلہ بنا نہیں تھا۔ میں اس دور کی بات بتا رہا ہوں کہ سلسلے کیوں بنے، اور اس کے بعد آپ کو خواجہ مدہ نواز کا مقام بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب داتا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں، کیونکہ عقیدے کے امام 2، احکام کے 4 امام گزر گئے تھے، اب داتا صاحب کہتے ہیں کہ خود داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا میں بھی حنفی ہوں، تقلید آپ بھی، آپ حنفی، اپنی کتاب کشف الموجود میں لکھا ہے کہ میں خود حنفی ہوں۔ تو تقلید کو کسی نے غلط نہیں سمجھا پہلے سے، جو آج وہابی کہتے ہیں قرآن حدیث کافی ہے، تو خیر تقلید کو کسی بزرگ نے کبھی غلط نہیں سمجھا۔ خود داتا صاحب حنفی ہے، غریب نواز حنفی ہے، نظام الدین اولیاء حنفی ہے، حضرت بندہ نواز بھی حنفی ہے، بڑے بڑے بزرگان دین یہ 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو لہٰذا داتا صاحب لکھتے ہیں جب 2 تو بن گئے، عقیدے کے امام اور احکام کے 4 امام بن گئے، اب تیسری چیز جو نبی سے ملی وہ اچھے اخلاق پیدا کرنا اپنے اندر، جس کو ہم حسن اخلاق کہتے ہیں۔ جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کسی نے پوچھا کہ اماں جان یہ بتائیے ہمارے نبی کے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے نبی کے
اخلاق کیسے ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن جو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے، وہ ساری عادتیں حضور کے اندر تھی. بولے محبت سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کے اچھے اخلاق کی، حسن اخلاق کی تعریف بھی قرآن میں کی ہے. آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرماتا ہے انک علی خلق عظیم. اے محبوب تیرے اخلاق تو خلق عظیم ہے، خلق عظیم ہے. تو مجھے بتائے جن کے اخلاق اور جن کی مزاج کی تعریف اللہ قرآن میں کرے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حضور نے پھر وہی اخلاق اپنے صحابہ کو سکھایا، پھر صحابہ نے تابعین کو سکھایا، اب تابعین نے اپنے بعد والے مسلمانوں کو سکھایا جن کو تبع تابعین کہتے ہیں. تبع تابعین نے عقیدے کے تو 2 امام بنے، احکام کے 4 امام بنے. اب داتا صاحب کہتے ہیں حضور کے یہ اخلاق والے کہ تمہارے اندر نیکی کیسے آئے گی، تمہارے گندگی سے جائے گی، تمہارے اندر سے تکبر کیسے جائے گا، تمہارے اندر سے اکڑ کیسے نکلے گی، تمہارے اندر پھر اس کا علاج کیا ہے. تو اس کے سمجھانے کے لیے، حسن اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے داتا صاحب نے فرمایا اپنی کتاب میں پھر 10 سلسلے بنے. بولے محبت سے سوال کتنے سلسلے بنے؟ 10. یہ داتا صاحب نے کہا اپنی کتاب میں 10 سلسلے بنے جو تمہارے اخلاق، تمہاری مزاج، تمہارے اندر کی گندی عادتوں کو سنبھالنے کے لیے تابعین کے دور میں آج سے 1300 سال پہلے. اچھا یہ سلسلے جو 10 بنے نا، یہ کب کی بات ہے؟ ابھی سلسلہ قادریہ بنا نہیں تھا. سلسلے بنتے کیوں ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ آپ کی گندگی، آپ کے اندر کی گندگی کو صاف کرنے کے سلسلے بنتے ہیں. صرف قوالی پڑھنے کے لیے نہیں، صرف جو ہے کھانا کھلانے کے لیے نہیں. اصل میں بزرگان دین سلسلے بنائے اس لیے تھے کہ تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو اور گناہوں کی نفرت پیدا ہو. لہذا اب دادا صاحب فرماتے ہیں میرے دور میں 10 سلسلے بنے. سلسلے طیفوریہ، دادا صاحب نے لکھا سلسلے طیفوریہ، سلسلے مصحابیہ، سلسلے سہیلیہ. جب پوچھا کہ حضور 10 سلسلے جو آپ نے طیفوریہ، سہیلیہ، مصحابیہ، یہ سارے سلسلے کس نے بنائے تھے، کیوں بنائے تھے؟ داتا صاحب لکھتے ہیں سلسلے مصحابیہ جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن حارث جن کا نام تھا، جو تابعی بزرگ گزرے ہے، سلسلے مصحابیہ انہوں نے بنایا تھا بغداد میں. اور انہوں نے ایک خانقاہ تعمیر کی تھی. عبداللہ بن مصحابی جن کا نام تھا، عبداللہ بن مصحابی ان کا نام تھا. انہوں نے بغداد میں ایک گھر بنایا اور فرمایا تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں حضور کے اخلاق سکھاتا ہوں. سلسلے مصحابیہ بنا. پھر سلسلے طیفوریہ، پھر ایک سلسلے طیفوریہ بنا. اور اس طیفوریہ سلسلے کے بانی حضرت سیدنا خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ خواجہ بایزید بستامی کا اصل نام طیفور تھا، اصل نام آپ کا طیفور تھا. تو لہذا جو لوگ ان کی خانقاہ میں جاتے اور اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی عادتیں اور اس کے باتیں سیکھتے، تو جو کوئی ان کی خانقاہ میں آتا تو ان کو کہتے یہ طیفوری ہے، سلسلے طیفوریہ میں چلا گیا ہے. جو عبداللہ بن حارث کے پاس جاتا لوگ کہتے ان کو مصحابی کہتے. اب سلسلے سہیلیہ بھی آیا، یہ سلسلے نے بھی کام کیا، بہت لوگوں کے اخلاق کو سدھارے، مزاج کو سدھارا، اندر کے گندگیوں کو ختم فرما، جن کو سلسلے سہیلیہ کہتے ہیں. یہ عبداللہ بن تستور، حضرت سیدنا عبداللہ بن سہیل تستوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبداللہ بن سہیل تستوری، یہ تستوری صحابی، یہ سارے سلسلے ابھی بغداد میں ہے، وہاں ان کے بانی کی مزارات ہے. اب مجھے بتائے سلسلے سہیلیہ جو عبداللہ بن سہیل تستوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بنایا. اب جو لوگ تھے نا اپنی عادت کو سدھارنے کے لیے، اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے، کوئی طیفوری خانقاہ میں جاتا تھا، کوئی مصحابی خانقاہ میں جاتا تھا، کوئی سہیلی خانقاہ میں جاتا تھا، تاکہ اپنے اندر کی گندگی کو ختم کرے، اپنے اندر سے اکڑ نکالے، تکبر نکالے، مزاج کو نرم کرے، نیکی سے محبت پیدا کرے. تو اب یہ سلسلے بنے ہی اس لیے تھے کہ تمہارے اندر اخلاق پیدا ہو، نیکی کا جذبہ پیدا ہو، تمہاری گندی عادتیں باہر آئے اور تمہارے اندر اچھی عادتیں پیدا کرے، اس لیے سلسلے بنے تھے. بولے محبت سے
اب 10 میں سے صرف 3 سلسلوں کا نام لیا اور 7 سلسلے میں اگر ڈیٹیل بولوں گا تو اس میں ختم ہو جائے گا. داتا صاحب کی کتاب میں 7 سلسلوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے. میں آپ کو صرف سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ سلسلے بنے کیوں تھے. میرا تو اٹھ کے جا رہے تو جو جا رہے ہیں ان کو جانے دو اور بچوں کو ذرا خاموش بٹھائیے. تھوڑا بچوں کو خاموش بٹھائیے. درود پاک پڑھیں مرتبہ اللہم محمد سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سلسلے جو بنے ہیں سلسلے, اب داتا صاحب فرماتے ہیں 10 سلسلے بنے. اب سمجھ گیا آپ سلسلے بنے کیوں تھے. حضور کی تیسری عادت تھی نا حسن اخلاق. اس کو آپ کے اندر کیسے لانا ہے. تکبر ہے تو اس کا علاج کیا ہے. حسد آپ کے اندر ہے تو اس کا علاج کیا ہے. غیبت کی عادت آپ کے اندر ہے تو اس کا علاج کیا ہے. تو یہ بزرگان دین اپنے خانقاہ میں بلا کر مریدوں کو اس کا علاج بھی بتاتے تھے اور تمہارے اندر کے عقل کو نکال کر اچھی عادتیں تمہارے اندر داخل کرواتے تھے. اب سلسلے کتنے بنے ہیں 10 تھے. کتنے تھے. ابھی کب کی بات ہے. غوث اعظم کے سلسلے سے پہلے کی بات ہے. غوث اعظم سے پہلے کی بات ہے. تو یہ 10 بزرگان دین حسن اخلاق کا کام کر رہے تھے. بولے گا محبت سے سبحان اللہ. حسن اخلاق کا کام سلسلے کا کام کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا غوث اعظم کو سارے ولیوں کا امام بنایا ہے, بولے محبت سے سبحان اللہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے سلسلے قادریہ کو سارے سلسلوں کا صدر بھی بنایا. اب دور آیا غوث پاک کا. اب دور آیا غوث پاک کا. یہ 10 گھرانے مل کر لوگوں کے اخلاق کو سدھار رہے تھے, مزاج کو تو سدھار رہے تھے. لیکن جب غوث پاک کا دور آیا وہ غوث اعظم صغیر جن کے بارے میں حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, اے عبد القادر ہر ایک ولی کا مرغہ پکار کر ایک وقت میں خاموش ہو جاتا ہے, لیکن تمہاری ولایت کا مرغہ جب پکارنا شروع کرے گا تو قیامت تک تمہارا سلسلہ چلے گا. لہذا سلسلے غوث پاک پھر اپنے غوث اعظم صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سلسلہ شروع کیا. اور سلسلہ جب شروع کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلہ قادریہ, تو پھر دنیا میں پھیلنے لگا. لوگ دور دور سے آ کر غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے, مرید ہونے لگے, اور مرید ہو کر جو ہے اپنے اخلاق اپنے کردار کو سنوارنے لگے. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ قادریہ, یہ 10 سلسلے آ کر ضم ہو گئے غوث سلسلہ قادریہ میں. یہ 10 سلسلے جو غوث پاک سے تھے وہ ایک جگہ جا کر خاموش ہو گئے, لیکن غوث پاک کا سلسلہ جو شروع ہوا تو اب تک چل رہی ہے. انشاءاللہ قیامت تک آپ کا سلسلے کا کام جاری رہے گا. سلسلہ قادریہ جب شروع ہوا اور سلسلہ قادریہ کا فیض اسی سلسلے کا ہر سلسلے کو ملنے لگا. اب میں سلسلہ قادریہ کا اور کیا کیا فیض ہے انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا. 11ویں شریف کے مہینے میں آپ کو سلسلہ چشتیہ کے بارے میں لانا چاہتا ہوں. اب یہ سلسلے کیوں بنے میں نے آپ کو بتا دیا مختصر طور پر کہ عقیدہ کیوں کا مطلب کیا ہے, احکام کیا ہے, سلسلے کیوں بنے. اس کو سمجھنے کے بعد اب آئیے سلسلہ چشتیہ. سلسلہ چشتیہ آتا ہے امام حسن بصری سے. بولے محبت سے سوال. حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری, بصرہ میں ان کا مزار ہے. خواجہ حسن بصری کون ہے؟ انہی سے سلسلہ چشتیہ آیا, غریب نواز کا سلسلہ. اور حضرت غوث پاک کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت امام علی رضا سے آیا. علی رضا کون ہے؟ حضرت امام علی رضا کے مرید شیخ معروف کرخی تھے. شیخ معروف کرخی کے مرید سری سقطی تھے. سری سقطی کے مرید جنید بغدادی تھے. جنید بغدادی کے مرید غوث اعظم ہے. تو سلسلہ قادریہ کا جو سلسلہ ہے وہ امام علی رضا سے ملتا ہے. اور امام علی رضا کون ہے؟ امام علی رضا بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے, اور امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد بن باقر کے, اور امام محمد بن باقر بیٹے امام زین العابدین کے, اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے, اور امام حسین بیٹے ہیں مولا علی کے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. یہ سلسلہ قادریہ کا شجرہ میں بتا رہا ہوں یہ سلسلہ کہاں سے آیا. اور سلسلہ چشتیہ خواجہ حسن بصری سے. تو خواجہ حسن بصری اس سلسلے کے مین ہیڈ ہے. تو خواجہ حسن بصری کون ہے؟ تو خواجہ حسن بصری یہ جو ہے نا حضرت ان کی جو والدہ تھی خواجہ حسن بصری کی والدہ
یہ کنیز اور خاتمہ یا سہیلی تھی کس کی؟ سارے مسلمانوں کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی مقدس بیوی اور سب کے سارے مسلمانوں کی ماں ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی سہیلی یا خاتمہ یا کنیز کہنے، یہ والدہ تھی ام سلمہ کی سہیلی کے بیٹے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری۔ اب یہ آپ کے گھر میں آیا جایا کرتی تھی، ایک بار اپنے بیٹے خواجہ حسن کو وہ ام سلمہ کے پاس چھوڑ کر کسی کام کے لیے گئی تو خواجہ حسن بصری رونے لگے، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سارے مسلمانوں کی مقدس ماں، ہمارے نبی کی مقدس بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ حسن بصری کو اپنا دودھ بھی پلایا۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے بزرگ خواجہ حسن بصری، جن کے پیٹ میں جو ہے تمام مسلمانوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ آؤ، تو پھر اس دودھ کا اثر کیسے ہوگا؟ وہ اتنے بڑے بزرگوں کا امام بن گیا۔ خواجہ حسن بصری جب بڑے ہوئے تو آپ نے مولا علی کا دور دیکھا۔ میں بات بتا رہا ہوں، ذرا اور ڈیٹیل نہیں جائے گا، میں آپ کو سلسلہ چشتیہ کیوں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو مولا علی کا دور ملا، حسن بصری کو، خواجہ حسن بصری کو، آپ نے مولا علی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، بولے محمد سے سبحان اللہ۔ خواجہ حسن بصری مولا علی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ حسن بصری کو پڑھایا، تربیت بھی دی اور اپنی خلافت بھی عطا فرمائی ہے۔ اب خواجہ حسن بصری کے مرید خاص خلیفہ جو ہے، یہ سلسلہ چشتیہ بنا ہے۔ اب ان کام کیا ہوتا تھا غور سے سنیے آپ۔ پھر خواجہ حسن بصری کے خاص خلیفہ شیخ کمال الدین ہے، انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، پھر ان کو دین کا کام سونپا کہ تم جاؤ لوگوں کے اخلاق سدھارو۔ دیکھیے آپ بزرگان کرتے کیا تھے، لوگوں کے ایمان، عقیدہ، احکام اور ان کے اخلاق کو سدھارتے تھے۔ مرید خلافت لے کر صرف قوالی بجا لیتے بیٹھنے کا نام نہیں تھا، صرف کھانا کھلانے کا نام تھا جو آج ہو رہا ہے۔ نہ پیر جو واقعی پیر ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ڈھونگی پیر ہوتے ہیں، جو لگاتار 2 جمعے سے میرا بیان چل رہا ہے، آپ سن بھی رہے ہیں، شریعت طریقت، جو شریعت کا مذاق اڑانے والے، داڑھی کٹے، شرابیاں، 10 انگوٹھیاں پہننے والے، گانجے کے سگریٹ پینے والے، لمبے لمبے بال چھوڑنے والے، یہ پیر نہیں۔ جو واقعی پیر ہوتا ہے وہ قرآن حدیث کا پابند ہوتا ہے، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اور وہ ان کے سامنے بیٹھنے سے وہ اپنے مریدوں کے اخلاق کو سدھارتے ہیں، ان کے مزاج کو سدھارتے ہیں۔ لہذا خواجہ حسن بصری کے مرید شیخ کمال الدین تھے، پھر ان کے مرید حضرت خواجہ فضیل بن عیاض تھے، پھر ان کے مرید ابراہیم بن ادهم تھے، پھر ان کے مرید خواجہ مودود چشتی تھے، پھر ان کے مرید شیخ شریف زنجانی تھے، پھر ان کے مرید خواجہ عثمان ہروانی تھے، پھر ان کے مرید خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا دیکھیں آپ سلسلہ چشتی کو چشتی کیوں کہتے ہیں، ذرا اس کو بھی غور سے سن لیا تاکہ بندہ نواز کا سلسلہ چشتی آپ کو سمجھ میں آئے۔ سلسلہ چشتی میں ایک بزرگ گزرے شیخ ابو اسحاق، ان کا نام تھا ابو اسحاق شامی۔ ابو اسحاق شامی جو ہے اپنے پیر و مرشد سے مرید ہونے کے لیے گئے، شیخ فضل زندانی سے جب مرید ہونے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنا مرید بنایا۔ مرید بنانے کے بعد فرمایا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو شیخ ابو اسحاق نے فرمایا حضور میرا نام ابو اسحاق شامی ہے، کیونکہ وہ ملک شام کے رہنے والے تھے، ہم حیدرآباد کے رہنے تو ہم حیدرآبادی کہتے ہیں، وہ ملک شام کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے مرشد کو کہا میرا نام ابو اسحاق شامی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، آج سے تمہارا نام ابو اسحاق چشتی ہوگا، اور جو سلسلے میں قیامت تک جو تمہارے سلسلے میں آئے گا اس کو چشتی کہا جائے گا۔ اب سلسلے چشتیہ نے کیا کیا میں بتاتا ہوں۔ چشتی کیوں کہا پہلے یہ بھی سن لیجیے آپ۔ ان کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، یہاں سے تمہیں چشت کے ایک علاقے میں جانا ہوگا، وہاں جا کر وہاں بیٹھ کر لوگوں کو ہدایت کرنی ہوگی، لوگوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ لہٰذا چشتی جو سلسلے کا نام ہے، اصل میں چشتی ایک علاقے کا نام ہے جو آج بھی ہے۔ افغانستان سے اگر 70 کلومیٹر دور جائیں گے تو اس شہر کا نام ہے چشتی شہر۔ سلسلہ چشت پہلے وہ ایران کے حصے میں آتا تھا، اب وہ افغانستان کے حصے میں آ گیا ہے۔ لہٰذا سلسلہ چشت کے پہلے بزرگ ابو اسحاق کی مزار بھی وہاں پر ہے۔ انہوں نے وہاں اس علاقے میں جا کر لوگوں کی تربیت کی، اور جو ان کے سلسلے میں آتا رہا اس کو چشتی کہا تھا۔
بولے محبت سے سبحان اللہ. ہاں مرید بنے گا لیکن ہمیں پتہ لگا. ابو اسحاق چشتی کے مرید جو ہے خواجہ شریف زندانی تھے، پھر ان کے مرید خواجہ عثمان حرانی تھے، پھر ان کے مرید جو ہے حضرت غریب نواز ہے. تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ یہ چشتی سلسلے اچھا سلسلے بنے کیوں ہے؟ آپ کے اخلاق سدھارنے کو، آپ کے اندر نیکی کا شوق پیدا کرنے، عبادت کا شوق پیدا کرنے، آپ کی گندی عادتیں باہر نکال کر آپ کے اندر اچھی عادتیں ڈالنے کے لیے سلسلے بنے تھے. سلسلوں کا کام یہی تھا. ذرا غور سے بات فرمایا. اب جو حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک سنجر میں پیدا ہوئے، جو ایران کا علاقہ تھا سنجر، وہاں پیدا ہوئے، وہاں سے آپ کا اللہ کا حکم ہوا، بخارا گئے، نشاپور گئے، وہاں سے علم حاصل کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنے پیر مرشد کی خدمت میں گئے بغداد میں. پھر حرم سے آپ پیر مرشد کی اجازت سے آپ مکہ گئے، مدینہ گئے. پھر مدینے میں حضور نے اشارہ فرمایا. جب غریب نواز مدینے میں تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز 7 سال مدینے میں رہ کر لوگوں کو حدیث کا درس دیتے تھے غریب نواز. لیکن اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معین الدین تم ہمارے دین کے معین ہو. خواجہ غریب نواز کا اصل نام سید حسن ہے. غریب نواز یہ آپ کا ٹائٹل ہے، معین الدین یہ آپ کا ٹائٹل ہے، آپ کا لقب ہے. تو معین الدین کا معنی ہے دین کی مدد کرنے والا. تو معین الدین کا لقب یہ حضور نے خود عطا فرمایا. خواب میں آ کر حضور نے فرمایا کہ اے سید حسن تم معین الدین ہو، ہمارے دین کے مددگار ہو. تمہارا کام مدینے میں نہیں، تمہارا کام ہندوستان میں ہے. بولے محبت سوال. آپ کی ہندوستان میں سلسلہ کیسا ہے؟ چشتی سلسلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تم ہندوستان جاؤ اور ہندوستان جا کر جو ہے وہاں سلسلے اپنے سلسلے کا کام کرو، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو. حضور کا حکم ہوا. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے، بغداد گئے، غوث اعظم سے ملاقات کی، غوث اعظم سے دعائیں لیتے ہوئے لاہور آئے، اور لاہور سے ہوتے ہوئے دہلی آئے. دہلی میں راستے تمام غریب نواز کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا. جب محمد سے بولے سوال میں غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں، آپ کو بندہ نواز کی بارگاہ میں اس سلسلے میں کام کیسا کیا بتا رہا ہوں آپ کو. پھر آپ دہلی آئے، دہلی سے پھر آپ اجمیر کی طرف گئے. اجمیر میں اس وقت راج تھا پرتھوی راج کا، وہ راجا تھا پرتھوی راج. اچھا آپ دلی سے جب اجمیر جا رہے تھے تو 2 سپاہی آپ کو ملے راستے میں، جو حضرت سیدنا شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. غور سے سنیں، تاریخ کو بتایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے. ذرا یہ بچے آپ غور سے سنیں. شہاب الدین غوری، میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. شہاب الدین محمد غوری کا نام تھا. یہ راجا پرتھوی راج سے جنگ میں ہار کر واپس چلے گئے. تو ان کے جو سپاہی تھے کچھ بھاگ کر ادھر ادھر ہو گئے تھے. راستے میں 2 سپاہی کی ملاقات غریب نواز سے ہوئی. تو وہ 2 سپاہیوں نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا میں اجمیر جا رہا ہوں. کہا اجمیر کا راجا بڑا خطرناک ہے، وہ کسی اہل ایمان کو برداشت نہیں کرے گا. ہمارا راجا شہاب الدین محمد غوری بھی ان سے ہار گیا ہے، آپ کیوں جا رہے ہو؟ کہا نہیں مجھے جانا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو آپ کے پاس فوج نہیں، ہتھیار نہیں، ہمارا راجا فوج اور ہتھیار رکھ کر بھی ان سے ہار گیا ہے، آپ کس کے سہارے جا رہے ہو؟ تو غریب نواز نے فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول کے سہارے سے جا رہا ہوں. غریب نواز نے فوج لے کر نہیں آئے، نہ آپ کے پاس ہتھیار تھا. آپ کے ہاتھ میں ایک مسلح تھا، ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی. آپ جا رہے تھے اجمیر کی طرف. آپ غور کریں، غریب نواز اجمیر گئے. پھر اجمیر میں آپ نے کئی سال اب ساری زندگی وہاں گزار دی. کئی لوگ اسلام قبول کرے، راجا کو برداشت نہیں ہوا. راجا نے جادوگر کے ذریعے آپ کو ہٹانا چاہا، کچھ نہیں کر سکا. آخرکار راجا نے غریب نواز کو دیکھا کہ ان پر جادو کا اثر نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کو دیکھتا غریب نواز کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لا لیتا. بولے یار محبت. غریب نواز نے تلوار کے زور پر کلمہ نہیں پڑھا، ہندوستان کے لوگوں کو اخلاق سے کلمہ پڑھایا ہے، پیار و محبت سے کلمہ پڑھایا ہے. لہٰذا جو آپ کے اخلاق کو دیکھتا، آپ کی بات چیت کو دیکھا، وہ کلمہ پڑھ لیتا. جب پرتھوی راج نے دیکھا تو ان پر جادو کا اثر نہیں ہو رہا ہے، میں اس کو بجاتا ہوں ان کا ہی ہو جاتا ہے. تو اب پرتھوی راج نے کیا کیا؟ آپ کے چاہنے والے یعنی اہل ایمان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. آپ نے کئی بار اس کو سمجھایا دیکھ میں سیٹ کے لیے نہیں آیا، اگر تو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا مت کر. غریب نواز کے فرمان غور کرنا ہے، ایمان نہیں لانا چاہتا مت لے، لیکن کسی انسان پر ظلم نہ کر، کسی مخلوق پر ظلم نہ کر. ہے تو ہی راجا رہے، ہمیں سیٹ سے کوئی مطلب ہے.
ہمیں تیری سلطنت سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو راجا رہے، اگر تو کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھاتے، کلمہ پیار اور محبت اپنی مرضی سے پڑھا جاتا ہے۔ اور سے ایک بات کو غور فرمائے، اپنی مرضی سے کلمہ پڑھا جاتا ہے، ہم کلمہ تجھے زبردستی نہیں پڑھا جاتے، اگر نہیں پڑھنا ہے مت پڑھ، لیکن کسی پر ظلم نہ کر۔ غریب نواز کی باتوں کا اس کو کوئی اثر نہیں ہوا، وہ لوگوں کو تنگ کرنے لگا، حد سے زیادہ تنگ کرنے لگا۔ اب جب غریب نواز کو لوگ آ کے کہنے کو حضور یہ تو بہت تنگ کرتا ہے، تو خواجہ غریب نواز کو جلال آیا۔ غریب نواز نے فرمایا میں نے پرتھوی راج کو شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔ اب غور کرے، تاریخ فلموں کے ذریعے الگ تاریخ آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے۔ میں نے نیوز میں سنا، دیکھا نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہوں فلموں کو، میں نے سنا کہ ایک فلم نکلی جس میں یہ بتایا گیا کہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کو قتل کیا۔ نہیں، غور کریں، شہاب الدین غوری یقیناً پرتھوی راج سے ایک بار جنگ کر کے ہار کر چلے گئے تھے، واپس لاہور میں جا کر رہنے لگے، اور وہاں جا کر اچانک شہاب الدین غوری صبح اٹھے، کون سے سورے میں کی سلسلے چشتیہ نے کیا کیا کام کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب رات میں اچانک بادشاہ اٹھا اور اپنے وزیر کو بلوایا اور بلا کر کہنے لگا شہاب الدین غوری جو لاہور میں آرام کر رہے تھے، جنگ ہار کر چلے گئے، لاہور میں تھے، اب خواب سے اٹھ کر کہنے لگے کہ اپنے وزیر سے کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے۔ بادشاہ کہتا میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے جو مجھے خواب میں کہہ رہے کہ ہندوستان آ، اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب شہاب الدین محمد غوری اپنے وزیروں سے مشورہ لیا، اب غور سے سنیں بات کو، پھر راتوں رات فوج کو تیار کر کر پھر وہ واپس آیا اجمیر کی طرف۔ شہاب الدین محمد غوری اب اجمیر کی طرف آ، ادھر پرتھوی راج کو معلوم ہوا تو اس نے بھی 150 راجاؤں کی فوج کو لے کر، کتنے راجاؤں کی فوج کو لے کر؟ 150 راجاؤں کی فوج کو لے کر یہ بھی میدان میں مقابلے کے لیے سامنے آ گیا۔ دو خوب جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس جنگ میں پرتھوی راج مارا گیا، اور یہاں فلم میں بتایا جا رہا ہے، مجھے نیوز سے پتا چلا کہ فلم میں بتایا جا رہا ہے کہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کو جنگ مار دیا۔ نہیں، شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو قتل کیا، اور جب قتل کرنے کے بعد جنگ جیت گیا بادشاہ شہاب الدین غوری۔ غور سے سنیا، شہاب الدین غوری جب وہ جنگ جیت گئے، جیتنے کے بعد مغرب کا ٹائم تھا، اب اجمیر میں داخل ہوئے، اجمیر میں داخل ہوئے تو وہاں اذان کی آواز آئی۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ یار یہاں اجمیر میں بھی اذان کی آواز آ رہی ہے، یہ تو راجاؤں کا شہر ہے، تو یہاں کیسی آواز آ رہی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہاں ایک بابا آئے ہوئے ہیں جو بہت پیار اور اخلاق کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لہٰذا ان کی باتیں سن کر کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ٹھیک ہے پہلے میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز مغرب پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، نماز ختم ہوئی، لوگ ایک ایک کر غریب نواز سے ملاقات کر رہے تھے۔ جب بادشاہ لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے غریب نواز سے ملاقات کے لیے آگے بڑھا، جیسے ہی غریب نواز کا چہرہ دیکھا، بادشاہ غریب نواز کے قدموں میں گر کر کہنے لگا حضور آپ ہی تو تھے جو خواب میں کہا تھا آ ہندوستان، اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ شہاب الدین غوری ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ، ذرا سنیں، پہلا مسلم بادشاہ شہاب الدین محمد غوری، یہ خود غریب نواز کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو رہا ہے۔ سلسلے چشتیہ نے ایسے کام کیا ہے کہ سلسلے چشتیہ کا اب دیکھیں غوری سلطنت 97 ایئر تک کام کری، ہندوستان میں حکومت کتنے سال تک؟ تین کم 100 سال تک ہندوستان میں غوری حکومت چلی ہے۔ محمد شہاب الدین غوری غریب نواز سے مرید ہونے کے بعد غریب نواز سے کہا حضور مجھے اجازت دیجیے اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے۔ غریب نواز نے دعا فرمائی اللہ اس کو اپنی راہ میں شہادت کی موت دے۔ اب شہاب الدین محمد غوری نے اپنے نائب اپنے وزیر قطب الدین ایبک کو بادشاہت دے کر اب یہ اجمیر سے نکلا، لاہور کا علاقہ سندھ، ابھی بھی دیکھیں سندھ کے علاقے میں پہنچا، وہاں جنگ کرتے کرتے آپ شہید ہو گئے، اور آپ کا مزار لاہور کے علاقے سندھ میں آج بھی موجود ہے۔ اگر ہندوستان میں وہ قتل ہوتے تو خبر ان کی یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ سندھ میں آرام کر رہے ہیں شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ خیر ہندوستان کا پہلا مسلم بادشاہ وہ بھی چشتی تھا،
سلسلہ چشتیہ میں وہ بیعت ہوتا تھا. اب غریب نواز کا بعد جو ہے نا غوری سلطنت شہاب الدین غوری کے بعد قطب الدین ایبک آئے. قطب الدین ایبک کے بعد سلطان التمش آئے. بول رہا محبت سے یہ سلطان التمش کون ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندوستان موجودہ انڈیا کا بات نہیں کر رہا ہوں، بر صغیر جب پاکستان بنا نہیں تھا، سری لنکا بنا نہیں تھا، بنگلہ دیش بنا نہیں تھا، پورا حصہ اکھنڈ ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں. اس پورے اکھنڈ ہندوستان میں سب سے زیادہ جس سلسلے کام کیا وہ سلسلے چشتیہ ہے. سب سے زیادہ لوگوں کو جس سلسلے کلمہ پڑھایا وہ سلسلے چشتیہ ہے. سب سے زیادہ جس سلسلے لوگوں تو لوگ بادشاہوں کے اخلاق کو سدھارا، لوگ تو لوگ ہے بادشاہوں کے اخلاق کو سدھارا، وہ سلسلے چشتیہ ہے. بولتے رہیے محبت سے وہ نعرہ جانا مت دیکھیے، میرے ان کے بات پر غور کرے. اب پاکستان الگ ہوا، بنگلہ دیش الگ ہوا، سری لنکا الگ ہوا، میں موجودہ اکھنڈ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. ہر علاقے میں دیکھے سلسلے چشت کے بڑے بڑے بزرگان دین نظر آئیں گے. اور سلسلے چشت وہ ایسا سلسلہ ہے، حالانکہ میں سلسلے کی بات کر رہا ہوں لیکن سارے ولیوں کے امام تو غوث اعظم ہی ہے. ہر سلسلے کو فیض ہی غوث اعظم سے ملتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں ایک کے بعد دیگر کسی سلسلے میں ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ نہیں آئے کہ ایک کے بعد ایک بڑے ولی گزرے تو ان کے بعد ان سے بڑا ولی، ان کے بعد اور بڑا ولی، ان کے بعد اور بڑا ولی. ایک کوئی سلسلے میں ایسے بزرگ نہیں آئے. سلسلے چشتیہ میں آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں. غریب نواز کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر، ان کے بعد نظام الدین اولیاء، ان کے بعد سلطان نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے بعد بندہ نواز کے یوسف دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بڑے بڑے اکابر بزرگان کا میں نے مختصر نام لیا، اور بھی ہے لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کام کیا ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل کر، پورے انڈیا اکھنڈ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، کونے کونے میں پھیل کر. آپ دیکھیں سلطان التمش کون تھا؟ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کون ہے؟ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اکبر ہے، سارے مریدوں میں بڑے مرید ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. جب ان کا انتقال ہوا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا، جنہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازے کی نماز وہی پڑھائے گا جو فرض اور سنت نہ چھوڑتا ہو، جو بچپن سے تہجد بھی نہ چھوڑا ہو اور عصر کی سنت بھی نہ چھوڑا، وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے. غور کرے، بالغ ہوئے سے یا تہجد چھوڑا ہو، نہ عصر کی سنت چھوڑا ہو اور ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھا ہو، وہ شخص میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ سامنے تھا. اس وقت لوگ میں بڑے بڑے بزرگان دین تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، لیکن جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی یہ وصیت پڑھی گئی کہ وہ جنازہ پڑھائے جس نے نہ تہجد چھوڑا ہو، نہ جماعت سے نماز چھوڑا ہو، نہ عصر کی سنتیں چھوڑا ہو، وہی جنازے کی نماز پڑھائے، سارے لوگ پیچھے ہو گئے. لیکن سلطان التمش جو ہندوستان کا بادشاہ وہ آگے آیا. بادشاہی میں سے نیک ہوتے تھے. سلطان التمش آگے آیا اور آ کر کہنے لگا حضور آپ کے پردے نے آج میرے راز کو اٹھا دیا. اس نے نماز جنازہ پڑھایا. غور کرے تو غوری حکومت سلطان شہاب الدین محمد غوری، ان کی حکومت چلی 3 کم 100 سال، 97 سال ہندوستان میں. کتنے سال؟ اب ذرا تاریخ بھی سن لیجیے. پھر ان کی حکومت کے بعد جو ہے خلجی حکومت آئی. خلجی حکومت علامہ الدین خلجی، فیروز خلجی، یہ خلجی حکومت آئی. اچھا یہ حکومت میں نظام الدین اولیاء کا دور تھا. دیکھیے آپ جس دور بادشاہ اس دور چشتی سے بڑے بڑے بزرگان دین تھے، وہ صرف لوگوں کی تربیت نہیں کرتے تھے. پڑھے آپ نظام الدین اولیاء کو، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی خانقاہ میں صبح میں 3000 آدمی کھانا کھاتے تھے اور رات میں 3000 آدمی کھانا کھاتے تھے. جن کی خانقاہ میں لوگوں کی تربیت ہوتی تھی. ارے جن کی خانقاہ کے ٹکڑے کھا کر لوگ بڑے بڑے اولیاء اللہ بنے ہیں، لوگ بڑے بڑے مقام پر پہنچے ہیں. خود 1400 ولیوں کو نظام الدین اولیاء نے دکن کی طرف بھیجا تھا، دکن کی طرف، جن میں اورنگ آباد ہے. وہاں پر آپ دیکھیں حضرت سیدنا برہان الدین غریب آرام فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا متقب الدین زرزری زر بخش آرام فرما رہے ہیں،
حضرت 22ویں خواجہ شیخ زین الدین داؤد حسین نام فرما رہے ہیں. یہ بڑے بڑے اولیاء کا نام لے رہا ہوں جنہوں نے اورنگ آباد میں رہ کر پوری دنیا میں اسلام کا کام کیا ہے. لوگوں کے اخلاق اور کردار ہمارے حیدرآباد تک کو سدھارا ہے. یہ کون تھے؟ حضرت 22ویں خواجہ 21ویں خواجہ حضرت زرزری بخش کون تھے؟ یہ مرید تھے نظام الدین اولیاء کے. حضرت محبوب الہی اپنے دور میں صرف قوالی کھانا نہیں کھلاتے رہے، اپنے مریدوں کو تربیت کی. فرما تم حیدرگنج جاؤ، تم فلاں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ، جا کر کرنا کیا ہے؟ حضرت کہا کرنا کیا ہے؟ دین کا کام کرنا. مولانا محمد سے چشتی سلسلے میں آپ دیکھیں محبوب الہی کے دور میں خلجی حکومت تھی، علاؤ الدین خلجی کا دور، غوری حکومت کا دور چلا 97 خلجی حکومت 30 سال کے قریب چلا. پھر دور آیا تغلق کا. محمد ابھی مغلیہ سلطنت شروع نہیں ہوئی، مغلیہ سلطنت شروع ہے، تغلق کا دور آیا محمد بن تغلق، اور یہ دور خواجہ بندہ نواز کا تھا. محمد بن تغلق کا دور، اور یہ تغلق خاندان نے حکومت کی 17 سال تک. پھر وہ دور آیا لودھی، ابراہیم لودھی کا دور. اس ابراہیم لودھی پھر انہوں نے 30 سال تک حکومت کی. پھر دور آیا جو ہے ظہیر الدین بابر اور ہمایوں کا، جس کو مغلیہ سلطنت کہتے ہیں. انہوں نے 2 سال کی، کتنے مغلیہ سلطنت پہلے شروع میں 2 سال کی، پھر ہار گئے سوری حکومت سے. 2 سال کے یہ بھاگ گئے، پھر سوری حکومت 17 سال کری. پھر 17 سال کے بعد پھر ہمایوں نے پھر سے ہندوستان پہ حملہ کیا اور سوری حکومت کو ختم کی. پھر مغلیہ سلطنت شروع ہوئی، پھر سے مغلیہ سلطنت شروع ہوئی، اور یہ حکومت چلی 315 سال تک. ہمایوں کا بیٹا جلال الدین اکبر جو بدبخت گزرا، جلال الدین اکبر کا بیٹا شاہجہاں کا بیٹا اورنگزیب، بہادر شاہ ظفر تک 315 سال تک. اگر ہم ہندوستان میں ہندوستان میں مسلمانوں کی اگر حکومت دیکھیں، اوپر سے میں گراتے جا رہا ہوں، غوری حکومت، خلجی حکومت، سوری حکومت، پھر ہمایوں، پھر مغلیہ، پھر یہ حکومت کو اگر گنے تو 764 سال 764 سال تک مسلم بادشاہوں نے ہندوستان پر راج کیا ہے. لیکن 764 سال میں کبھی مندروں کو نہیں گرایا گیا. ہاں، کبھی زبردستی کسی کے دم پر بات نہیں کی کہ جو آج ہو رہا ہے. غور کرے، تاریخ پڑھ کر دیکھے، یہ 764 سال میں کبھی کسی مذہب کو برا نہیں بولا گیا. آج زبردستی گندی سیاست کھیلی جا رہی ہے. سمجھو، ہم اہل سنت و جماعت، ہم سنی مسلمان، ہم اہل ایمان، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی کے مذہب کو برا نہ کہیں. اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. جو ہندوستان ہمارا ایسا ملک ہے جس میں ہر مذہب والا ہوتا ہے، کسی کے مذہب کو برا کہنے کی اجازت یہ اسلام بھی نہیں دیتا. اللہ فرماتا قرآن لکم دینکم ولیہ دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہے. بولو مت. سرکار نے تو خاص طور پر منع فرمایا تھا کہ دیکھو، تم اگر کسی کے مذہب کو برا کہو گے تو پلٹ کر تمہارے بڑوں کو برا کہیں گے. لہٰذا جو لوگ مولوی قسم کے لوگ ٹی ویوں پر بیٹھ کر جو بدبختانہ حرکتیں کر رہے ہیں، ٹی وی ڈیبیٹ میں 5,000 10,000 روپے کے لیے کہ فلاں مذہب کا مذاق اڑائے، آج پلٹ کر وہ لوگ ہمارے حضور کا مذاق بنا رہے ہیں. لہٰذا چند ایسے زرخرید مولویوں کی وجہ سے بھی آج ہمارے آقا اور مولا کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں ہو رہی ہے، اور ہم خاموش نہیں رہیں گے. میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا ہوں، ہم اپنے اخلاق، اپنے ہندوستان کے آئین کے اندر رہ کر، قانون کے اندر رہ کر، ہم اپنا اخلاقی فریضہ بھی بنتا ہے کہ ہم احتجاج درج کرائیں گے. ہم اپنا جو ہم سارے ہندوستان کے مسلمان کر رہے ہیں اخلاق کے ساتھ، لیکن کون ہے پتہ نہیں، جو پبلک میں گھس کر پتھر بازی کرتا ہے، پھر نام مسلمانوں کا بدنام کرتا ہے. لہٰذا جو لوگ احتجاج کرتے ہیں پرامن احتجاج، جو ہمارا ہندوستان ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا ہندوستان کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمیں چاہیے کہ جب احتجاج پرامن احتجاج کرے تو اپنے ساتھ جان پہچان والوں کو رکھے. ہر ارے غیرے کو ساتھ نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں وہ کون ہے کیا ہے، اور نام آپ کا اور ہمارا بدنام ہوتا ہے. لہٰذا خیر بات سیاسی میں کرنا نہیں چاہتا، آپ کو میں بتانا ہی چاہتا ہوں 764 سال. کتنے سال؟ بات ختم کر رہا ہوں، بہت قریب آ گئے ہم بندہ نواز کے سلسلے کیوں بنے بناتے 764 سال گزرا، اور 764 سال میں کسی مذہب کو، ہر مذہب کا ہندوستان اگر دیکھیں آپ
764 سال میں اگر یہ مسلم بادشاہ چاہتے تو صرف ہندوستان میں مسلمانوں ہی کو رکھتے تھے، ایسا نہیں، وہ ہر مذہب والا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا کوئی۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے ہمیں ہمارے بڑوں کی تاریخ بھی سمجھنا چاہیے۔ خالی فلموں میں دیکھ کر ہاں ایسی ہوگا اور یہ ٹی ویوں میں سن کر ایسی ہوگا، نہ فلموں میں آپ کو سبق ملتا ہے نہ ٹی ویوں کا، تو کسی اور کی میڈیا زر خرید میڈیا ہو گئی ہے جو بات کچھ اور کرتی ہے۔ ہمیں تاریخ سمجھنا ہے تو ہمارے علماء سے سمجھنا ہوگا، ہمیں تاریخ سمجھنا ہے تو کتابوں کے ذریعے سمجھنا ہوگا، تو وہ صحیح تاریخ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ خیر، سلسلے چشتیہ کا کام غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر شروع کیا، پھر آپ کے دور کے بعد وہ کام کو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی نے آگے بڑھایا، پھر خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کے بعد بابا فرید گنج شکر نے آگے بڑھایا۔ بابا فرید گنج شکر کے دو بڑے محبوب خلیفہ، سلسلہ نظامیہ، سلسلہ صابریہ، حضرت صابر علاء الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء، یہ دو بزرگان دین نے سلسلے چشت کو اتنا آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا، سب سے زیادہ چشتی سلسلہ کسی بزرگ سے پھیلا ہے تو یہ دو بزرگوں کے ذریعے پھیلا ہے، ایک صابری کے نام سے، ایک نظامی کے نام سے۔ آپ دیکھیں نظام الدین اولیاء کا سلسلہ جب جاری ہوا، لوگ، میں نے ابھی بتایا نظام الدین اولیاء کے دور میں خود نظام الدین اولیاء نے حیدرآباد دکن کی طرف، آپ میری طرف نظر کریں، اٹھنے جانے والوں کو مت دیکھیں، جانے دیجیے اٹھ کے، کوئی نہیں، آپ میری طرف توجہ کریں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت 1400 ولیوں کو اپنے دور میں بہت سے بزرگان دین کو انڈیا کے کونے کونے میں بھیجایا۔ آپ دیکھیے گجرات میں دیکھ لیں نظام الدین اولیاء کا خلیفہ موجود، کیوں بھیجایا؟ مقصد کیا تھا؟ دین کا کام۔ ذہن میں رکھیں مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ دیکھیں وہ بیٹھے بچہ میری طرف، مقصد کیا تھا؟ آپ دیکھیں دین کا کام۔ گجرات میں دیکھیں چشتی سے لے کے بڑے بڑے بزرگ میں لے گئے۔ گجرات کا ایک علاقہ ہے پیٹن، آپ انٹرنیٹ میں مارک کر دیکھیں پیٹن، وہاں پر دیکھیں وہاں چشتی سلسلے کے بڑے بڑے بزرگ جو نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں۔ پیٹن دیکھیں، گجرات دیکھیں، احمد آباد دیکھیں، اب آ جائے حیدرآباد، اورنگ آباد میں دیکھ لیں۔ آپ نے 22واں خواجہ کو، حضرت زلزلی زربخش کو، پھر ان کے مرید نظام الدین اولیاء کے مرید برہان الدین غریب کو، پھر ان کے مرید حضرت سیدنا بابا 22ویں خواجہ کو جب بھیجا، کون تھے 22ویں خواجہ؟ سنیں آپ غور سے، 22ویں خواجہ جن کا نام سیدنا شیخ داؤد حسین زین الدین المعروف 22ویں خواجہ۔ اب میں اس پر نہیں جا سکتا کہ آپ کو 22ویں خواجہ کیوں کہتے ہیں، میں اسے اتنا کہوں گا کہ حضرت علی نے اپنا ایک چھپا حضرت خواجہ حسن بصری کو دیا تھا، پھر وہ چھپا ہوتے ہوتے غریب نواز کے پاس آیا، پھر غریب نواز سے ہوتے ہوتے نظام الدین اولیاء کے پاس آیا، پھر نظام الدین اولیاء سے ہوتے ہوتے حضرت زین الدین کے پاس آیا۔ دیکھو بھائی صاحب، اور وہ چھپا اس کے آگے نہیں گیا، اس لیے آپ کو 22ویں خواجہ کہتے ہیں۔ مختصر سنیے، اچھا کرتے کیا تھے 22ویں خواجہ جن کا مزار خلد آباد میں آج بھی ہے الحمدللہ؟ حضرت 22ویں خواجہ کا دور اور خواجہ بندہ نواز کا دور ایک ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ 22ویں خواجہ کے دور میں سلطان فیروز کو آپ نے سبق سکھایا۔ سلطان فیروز جو ہے نا بہمنی حکومت، سلطان فیروز شاہ بہمنی دکن حکومت میں بیدر کے علاقے میں سب سے پہلا جو بادشاہ بنا سلطان فیروز شاہ۔ غور سنیں، سلطان فیروز شاہ کو سدھارا، کیونکہ سلطان فیروز جب سلطنت پہ بیٹھا محمد بن تغلق کے بعد، سلطان فیروز بادشاہ جب بن کر تخت پر بیٹھا یہ کھلے عام شراب پینے لگا، کھلے عام شراب پینے لگا، اور اس کی حکومت میں شراب کی دکانیں کھل گئی، عام خاص لائسنس مل گیا۔ اب یہ عام خاص لائسنس بن گیا تو ایک اللہ کے ولی کے سامنے کھلا گناہوں خاموش کیسا رہے؟ حضرت 22ویں خواجہ نے سلطان فیروز شاہ کو سمجھایا اور آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا کہ اے سلطان، اگر تو توبہ نہیں کرے گا اس گناہ سے تو میں نہ تیری بیعت کروں گا، نہ تیری بات مانوں گا، نہ میں تیرے پاس آؤں گا، نہ تجھے اپنے پاس آنے نہیں دوں گا، تجھے اپنے پاس آنے نہیں دوں گا۔ یہ ہوتے تھے اللہ والے، خالی ہاتھ میں تسبیح لے کر کمرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر بازار میں مارکیٹ میں گناہ عام ہو جائے تو اس گناہ کو روکنے کے لیے باہر بھی نکلتے تھے۔ یہ کون بابا ہو گئے بھائی جو گانجا پی رہے، خود شرابی ہو، خود گنجے ہو، خود لمبے بال رکھے، خود اپنے آپ کو علی کا ملک کہے، خود اپنے
اپنے آپ کو بزرگوں کا چاہنے والا کہے، نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، شراب، جوا، یہ کوئی بابا نہیں۔ جس طرح ڈاکو پولیس کا لباس پہن کر آ جاتے تھے کیا لوٹنے کے سے، اسی طرح آج جو ہے نا کچھ اللہ والوں کا لباس پیلے ہلے شبرے پہن کر آگے مارکیٹ میں، جو آپ کا ان کا مقصد دین کا کام نہیں، آپ کا جیب کو لوٹنا ہے، آپ کے ہدیہ کہہ کر آپ کے بارے میں غیر باتیں کر کے آپ کو لوٹنا ہے۔ خبردار، بزرگان دین کون ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں 22 میں خواجہ سلطان فیروز شاہ کو کہا توبہ کر لے، میں تو سلطان فیروز شاہ نے کہا مجھے کہہ رہے ہو، بادشاہ کو کہہ رہے ہو، رہنے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کہا ایسا نکال دوں گا خلد آباد سے۔ حضرت 22 میں خواجہ ہاتھ میں تسبیح، ایک ہاتھ میں مسلح لیے گئے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، جہاں نماز بٹھایا اور ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ کر فرمایا سلطان ہمت ہے تو خلد آباد سے تو دور کی بات ہے میرے پیر کے آستانے سے اٹھا کر بتا دے۔ اللہ والوں کو جلال آتا ہے تو پھر اللہ بھی جلال میں آتا ہے۔ کیا فرمایا حدیث قدسی میں انہوں نے نہیں فرمایا ولی سے دشمنی کرنا اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے۔ اب یہ جلال دیکھیں، اب بادشاہ نے کہا ہم تو جلال میں آ گئے، جانتے تھے بادشاہ کہ سب سے لوگ ادھر جو اللہ والوں سے نہیں الجھ سکتے، ان کے پاس ہمارے پاس تو پاور طاقت ہے لیکن نگاہوں سے کایا بدل جاتے تھے، چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ سلطان فیروز شاہ نے کہا حضور آپ کا میں ہو گیا ہوں، آپ میرے ہو جائیے، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو حضرت 22 نے خواجہ نے کہا ٹھیک ہے معاف کروں گا ایک شرط۔ وہ کیا؟ کہا شراب کی دکانیں بند ہونا چاہیے۔ بولے بزرگان دین کا کام ایسا کرتے تھے، خضر مرید بنا کر کھانا کھلا کر خواری سنا کر نہیں بہاتے تھے، تمہارے اخلاق اور مزاج کو سنوارتے تھے۔ مرید تو مرید ہے، اگر بادشاہ غلط راستے پہ چلتا تو یہی سلسلے چیز کے بزرگوں نے ان کو بھی سدھار کر بتایا ہے۔ آپ دیکھیں کہا ہاتھ جو ہے تمہیں توبہ کرنا ہوگا، تو شراب پینے سے بھی اور شراب کی دکانیں بھی بند کرنا ہوگی، تب میں معاف کروں گا۔ سلطان فیروز شاہ نے کہا میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اور آج کے بعد میں شراب کی دکانوں کا لائسنس کینسل کر دوں گا۔ یہ اللہ والے بولو نا محبت سے، ہاں ہمیں یہ اخلاق سکھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہی بہمنی حکومت میں حضرت اسماعیل شاہ قادری گھوڑوائی شریف، یہی بہمنی حکومت میں آپ بھی سپاہی تھے، دیکھیں بزرگان دین فوج کو پسند فرمایا، بزرگان دین فوج کو پسند فرما، پولیس کو نہیں۔ میں بتاؤں فوج اور پولیس تو لحاظ کیوں؟ فوج میں مشاہدہ بورڈ ہوتا ہے، مجاہدہ بورڈ ہوتا ہے، لہذا ٹائم کی پابندی سکھائی جاتی ہے، کتنا کھانا ہے کتنا سونا ہے، یہی ایک مجاہدہ ہوتا ہے۔ پیر بھی جو ہے نا مجاہدہ سکھاتے ہیں کہ کب سونا ہے کب اٹھنا ہے۔ میں بھی بتا حضرت اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی بہمنی حکومت میں تھے سلطان فیروز شاہ کے دور میں۔ خیر اسماعیل شاہ قادری کا دور، بندہ نواز کا دور، اور حضرت 22 خواجہ کا دور ایک۔ آپ دیکھیں پھر حضرت 22 خواجہ پردہ فرمایا تو حضرت خواجہ بندہ نواز کا دور۔ خواجہ بندہ نواز کے آپ امام حسین کے اولاد میں سے، خواجہ بندہ نواز کس کی اولاد میں سے؟ امام حسین کے اولاد۔ آپ کا سلسلہ، آپ کے والد کا نام ہے سید یوسف حسینی شاہ راجو قتال۔ یہ خواجہ بندہ نواز کے والد کا نام ہے سید یوسف حسینی شاہ راجو قتال۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سید یوسف حسینی جو ہے یہ بیٹے ہیں خاندان میں سے کس کے؟ امام حسین کے اولاد میں سے۔ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے حضور تک 22 واسطوں سے جا کر مل جاتے ہیں، 22 واسطوں سے آپ کا شکرہ حضور سے جا کر مل جاتا ہے، امام حسین پھر حضور تک جا کر مل جاتا ہے۔ اب غور کریں خواجہ بندہ نواز کے والد جب تہران سے آئے تھے ہندوستان، اور آپ کے خواجہ بندہ نواز کے والد نانا یہ مرید تھے نظام الدین اولیاء کے، والد بھی اور نانا بھی یہ مرید تھے نظام الدین اولیاء کے۔ اب بچپن سے غور سے سنیں، بچپن سے خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، خواجہ بندہ نواز اور آپ کے بھائی حضرت زید، دو بھائی، بندہ نواز کے ایک بڑے بھائی بھی ہیں، یہ دو بھائی، تو لہٰذا خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ جب آپ دہلی میں پیدا ہوئے 721 ہجری بھی آئی ہے، 761 ہجری بھی آئی ہے، لہٰذا آپ بندہ نواز دہلی میں پیدا ہوئے، بولے محبت سے سبحان اللہ،
دہلی میں جب پیدا ہوئے اور آپ کی عمر جو ہے 6 سال تھی، نظام الدولیہ کا انتقال ہوا، دنیا سے گئے، محمد بن تغلق کا دور شروع ہوا۔ محمد بن تغلق نے فرمایا کسی وجہ سے وہ ناراض ہوا، کہا دلی کے لوگوں کو اورنگ آباد بھیجا، وہاں چلے جاؤ۔ تو سارے لوگ دلی سے نکل کر اورنگ آباد آئے۔ جب یہ دلی سے اورنگ آباد آ رہے تھے، ان میں خواجہ بندہ نواز کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھے، بندہ نواز بھی تھے، وہ دلی سے اورنگ آباد آ رہے۔ اورنگ آباد میں آپ کی عمر جب 10 سال تھی، کتنے سال؟ 10 سال تک تو آپ اپنے والد سے پڑھتے رہے، نانا سے کے ہاتھ سے بھی پڑھتے رہے، اور بھی علماء سے پڑھتے رہے۔ جب آپ کی عمر 10 سال تھی، اب حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے۔ خواجہ بندہ نواز کی بچپن سے عادت یہ تھی، آپ کے بارے میں بزرگان دین نے لکھا ہے کہ خواجہ بندہ نواز بچپن ہی میں جب آپ یعنی یوں سمجھے کہ نام 3 یا 4 سال کے تھے، اس وقت سے ہی آپ نماز کی بڑی پابندی کرتے تھے، اور بچوں کے ساتھ نہ کھیلتے تھے نہ کودتے تھے، بڑے اخلاق کے ساتھ بندہ نواز بیٹھا کرتے تھے اور ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کو اللہ اللہ کرایا کرتے تھے۔ بندہ نواز کی عمر جب 10 سال کی ہوئی تو آپ کے والد سید یوسف حسینی شاہ راجو قطار، اچھا یہ نام پہ ذرا آپ کو کنفیوز بھی ہو گے، راجو یہ کیا ہے؟ یہ تو غیروں میں نام آتا ہے۔ راجو اصل میں سنکرتی زبان کا نام ہے۔ ایک بچے میں تو پیچھے بھیجا دو بچوں کو۔ راجو کا جو لفظ ہے یہ سنکرتی زبان کا نام ہے۔ راجو کا معنی ہے آقا، سردار کے، بولے محبت سے زبان، لہٰذا یہ کوئی ایسا نہ سمجھے، یہ سنکرتی اس دور کی زبان کا نام ہے۔ اور قتال آپ کو کیوں کہتے تھے؟ سید یوسف حسینی راجو قتال، بندہ نواز کے ابا کا نام۔ قتال کیا کہتے تھے؟ تو سید یوسف حسینی جو بندہ نواز کے والد ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کے ساتھ ایسا جنگ کیا تھا، وہ کام کرتے ہی نہیں تھے جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے اندر نفس ہوتا ہے، نفس، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف میں کیا ہے۔ سورہ یوسف کی 19ویں آیت اگر آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفس تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ تمہارے اندر ایک شے ہے، نفس ایک شے ہے تمہارے اندر جو تمہیں برائی کی عادت ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں، مجھے بتائیے، اگر ہم بھٹکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شیطان بھٹکا دیا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، شیطان بھٹکا دیا، ہم اٹھ نہیں سکے، شیطان بھٹکا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، شیطان بھٹکاتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن تمہیں بھٹکاتا ہے۔ لیکن مجھے بات بتائیے، ابھی شیطان نہیں بنا تھا، ابلیس نہیں بنا تھا، وہ تو فرشتوں کا استاد تھا، تو پھر ابلیس کو کس نے بھٹکایا؟ سوال ہے ہمارا۔ اب سنیے نفس کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ شاہ سید یوسف حسینی شاہ راجو قطار کیوں کہا گیا آپ کو؟ انہوں نے نفس کو قتل کیا۔ مطلب کیا ہے؟ غور سے سنیں، نفس کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو پہلے نفس کو آپ سمجھے، نفس کیا ہے تو غور کرے۔ حضرت ابلیس جو ہے نا، ابلیس نہیں تھا، فرشتوں کا استاد تھا، پھر وہ سجدہ کرنے سے کیوں رک گیا؟ اگر آپ کہیں گے شیطان اس کو بھی بھٹکا تو وہ خود شیطان بنا مان لے، اس کو بھی شیطان کیسے بھٹکا سکتا؟ تو شیطان کو بھی نفس نے بھٹکایا تھا، شیطان کو بھی نفس نے بھٹکایا تھا۔ یوں سمجھے کہ نفس جو ہے شیطان کا بھی استاد ہے، نفس جو ہے شیطان کا بھی استاد ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے سورہ یوسف میں؟ بے شک تمہارا نفس میں برائی کی طرف زیادہ بلاتا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ نفس ہمارے اندر ایک شے ہے، ایک چیز کا نام ہے جسم، روح اور نفس، یہ 3 چیزوں سے انسان بنتا ہے۔ اب نفس تمہارے اندر ایک شے ہے تو ہمارے کو بھٹکانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے نفس کے ذریعے شیطان۔ یوں سمجھیے کہ نفس جو ہے نا شیطان کا بھی استاد ہے۔ اب نفس کے بارے میں بزرگان نے فرماتے ہیں نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ نفس امارہ پہلا، نفس لعامہ دوسرا، اور نفس مطمئنہ۔ اور قرآن میں ذکر ہے، میں آپ کو یہ بزرگوں کی بات نہیں، قرآن سے جوڑ کر بتا رہا ہوں، آپ نے نہیں لکھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئنہ کا ذکر آ گیا، ارجعی راضیۃ مرضیہ، جو نفس مطمئنہ اللہ سے راضی ہو گیا پھر اللہ اس سے راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہاں ذکر آ گیا نفس کا۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نفس کا ذکر قرآن میں، نفس کا ذکر قرآن میں. حدیث سنیں آپ کہیں گے نفس ہے کیا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو. حدیث سنیں. صحابہ جب جنگ سے واپس آتے تھے نا، جنگ کر کے بعد حضور فرماتے صحابہ کو کہ صحابہ جنگ اصغر سے ہم نکل گئے، اب جنگ اکبر کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ کے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جو جنگ دشمنوں سے لڑ کے آئے، یہ دشمن ہمارے سامنے کم لڑے، اس سے تو ہم جیت سکے، لیکن ایک تمہاری عادت ہے جس کو نفس کہتے ہیں، اس سے جنگ کرنا، یہ جنگ اکبر ہے. اس لیے جنگ اصغر سے ہم جنگ اکبر کی طرف آ رہے ہیں. اپنے آپ اس جنگ سے لڑتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا. بولے یا سبحان اللہ. اب غور کریں تو نفس کی 3 قسم ہوگی. کتنے؟ نفس امارہ، نفس لعامہ. اب آپ تینوں سے آپ کس اسٹیٹ پہ آپ کو سمجھنا ہے. میں بتاؤں گا تینوں کی پہچان بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 چیزوں میں آپ کس اسٹیٹ پہ ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. نفس امارہ جو سورہ یوسف آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے بے شک نفس میں برائی کی طرف بلاتا ہے، نفس میں برائی کی طرف بلاتا ہے. تو یہ نفس امارہ ہے. جس بندے کو نفس امارہ لگ جائے، اس کی عادت نفس امارہ بگاڑ دے، تو اس کو پہچان کیسے کریں گے؟ وہ نفس امارہ والا شخص کبھی نیکی نہیں کرے گا، ہمیشہ گناہ، شراب، بے نمازی، گالی، حرام کھانے والا بنے گا، جھوٹ، غیبت. تو سمجھ جاؤ کہ اس نے یہ نفس امارہ میں مبتلا ہے. اس کے نفس نے اور نفس اور شیطان نے مل کر اس کے اخلاق کو بگاڑ دیا ہے. اب یہ نفس امارہ ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. اور ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ دوسرا لفظ. نفس امارہ، نفس لعامہ دوسرا نمبر ہے. نفس لعامہ، نفس لعامہ جس بندے کو ملتا ہے وہ بندہ نیکی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے. نیکی بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. تو سمجھ جاؤ کہ ہم دوسرے اسٹیٹ پہ ہیں، نفس لعامہ. اور ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ بزرگوں کو پتا ہوتا ہے. بولو یا سبحان اللہ. وہاں پر سے بولے سبحان اللہ. نفس مطمئنہ یہ بزرگان دین جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مطمئن رہتے ہیں، نیکی میں مطمئن رہتے ہیں، خشوع دل سے گہرائی سے عبادت کرتے ہیں. اس لیے بزرگان دین جب اپنے نفس امارہ سے جہاد کرتے ہوئے، نفس لعامہ سے جہاد کرتے ہوئے نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن والی نفس آ میری طرف آ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب یہ 3 چیزیں. اب بزرگان دین کیا کرتے تھے، اپنے نفس تمہارے اندر اچھی بھی خواہش پیدا کرتا ہے، بری بھی خواہش پیدا کرتا ہے، دونوں خواہش نفس پیدا کرتا ہے. بندہ اب کتنا بھی بڑا ہو جاؤ، بندہ خواہش کا غلام ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھ جا، پیسے والا ہو کتنا بھی بڑا ہو، خواہش کا غلام ہوتا ہے. ہاں یہ کپڑے کیوں پہنے، میری خواہش تھی. یہ جوتے کیوں پہنے، میری خواہش تھی. فلاں جگہ کیوں گئے، میری خواہش تھی. خواہش کا غلام ہوتا ہے. اب بزرگان دین کیا کرتے تھے، نفس بری خواہش ڈالو تو اس کو پوری کرتے ہی نہیں تھے. بری خواہش تو بزرگان دین دل میں اگر خیال آتا، اب آسان کر کے بتا رہا ہوں، بری خواہش کو، ارے نفس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے. نفس کو کیا کرنا ہے، آپ کو کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کرنے والے کو نفس سے جنگ کرنے والا کہتے ہیں. بزرگان دین کی تعلیم آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خانخواہوں میں پڑھایا جاتا تھا. مریدوں کو بٹھا کر یہ تربیت دی جاتی تھی کہ تمہارے اندر نیکی کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا. نفس کو کنٹرول کرو. نفس کیسے کنٹرول ہوگا، سوال کنٹرول کیسے ہوگا. تو بزرگان دین کیا کرتے تھے، نفس سے جو ہے نا، یوں سمجھیے آپ فیس طلب کرتے تھے. نفس کے گندی خیال کو تو پورا کرتے نہیں تھے، لیکن اچھا خواہش بھی پیدا کرے نفس تو بھی اس سے فیس لیتے تھے. مطلب کیا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسے ہے اور آپ کے دل میں نفس نے خیال ڈالا کہ یار آج جا کر بریانی کھائیں گے، مثال دے رہا ہوں. آپ دیکھیں پیسے ہی آپ کے پاس ہے، حلال پیسے الحمدللہ، محنت کے پیسے ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں دل بولا کہ بریانی کھانا کوئی گناہ، کوئی گناہ. ابھی اچھی خواہش ہے. نفس اگر بری خواہش ڈالے، شراب پی لے، جوا کھیل لے، سٹا کھیل لے، قتل کر دے، یہ تو نفس ہمارا یہ تو پوری کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو پوری کرنا ہی نہیں ہے. بزرگان کہتے ہیں یہ تو چھوڑو. اگر تمہارا نفس تمہارے دل میں اچھی خواہش بھی ڈالے، اچھی خواہش، تو اس سے فیس لو. بولے کیسا،
مثال دی بزرگوں نے کہا اگر تمہارا نفس خیال ڈالے کہ چل بھائی بریانی کھا لے تو اپنے آپ کو کہنا ٹھیک ہے کھاؤں گا، پیسہ بھی حلال کا ہے، ہوٹل بھی جاؤں گا بریانی کھاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے اپنے آپ سے کیا پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھو گا، بولو یا سبحان اللہ، پھر پڑھ کر دیکھیں اپنی روحانیت کیسے آتی ہے. یہ آتی ہے وہ مزار میں رہنے والی روحانیت والے ہیں، ہم روح والے ہیں، ہماری روح گناہوں کے اندر کٹی ہوئی ہے. بزرگان دین اپنے نفس کو توڑ کر اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوتیں دیتا تھا. غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو مجھے آواز کے لیے پکارے تو میں ضرور مدد کرتا ہوں. کیوں کہ غوث اعظم روحانیت والے ہیں. غریب نواز روحانیت، یہ روحانیت آتی کیسا تھا؟ یہ لوگ نفس سے فیس لیتے تھے. کہا ٹھیک ہے نفس آپ کہے گا نہیں 2 رکعت نفل پڑھوں گا اس کے بعد جا کر بریانی کھاؤں گا. نفس پھر خیال آتا نہیں پہلے کھا لے بعد میں آ کر پڑھنا، نہیں اس کے دھوکے میں نہیں آ رہا، اس کے دھوکے میں نہیں آ رہا. یہ ہمارے آپ کے ہم آپ کیسے گزارا بتا رہا ہوں. بزرگان دین تو اور ہی تھا. جیسا کہ غوث پاک کئی سال سے گوشت نہیں کھایا، ایک دن نفس کھانے لگا اے غوث ایک بوٹی کھا لو. غوث اعظم فرمایا اچھی بات ہے کھاؤں گا، ایک شرط ہے. پھر کیا؟ غوث اعظم نے فرمایا 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھوں گا. بولے یا سبحان اللہ. 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھوں گا اور تم مجھے وسوسے نہیں ڈالنا. یہ بزرگان دین فیس لیتے تھے اپنا، اور ہم تو اتنے بڑے ہیں نہیں بھائی. ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے بھائی سدھاریں گے 2 رکعت نفل نماز یا 100 بار درود پڑھ لیں گے یا 100 بار لاہور پڑھ لیں گے، اس کے بعد جا کر کھائیں گے. تو پہلے فیس لینے والے بنو تو دھیرے دھیرے اگر اپنے خواہش سے آپ فیس لینے والے بن جائیں گے تو نفس تمہارا سدھر جائے گا اور تمہیں نیکی کی خواہش ڈالے گا. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں نفس سے جنگ کرنے والے. ان کو اس لیے خواجہ بندہ نواز کے والد کو حضرت شاہ سید حسینی شاہ راجو قتال کہا جاتا تھا. بولے محبت سے سبحان اللہ. انہوں نے ساری زندگی نفس سے جنگ کی، اپنی خواہش سے کام نہیں کرتے، وہی کام کرتے جو اللہ کی رضا ہو. لہذا اب آپ کے والد سے اب بندہ نواز فرماتے میری 10 سال کی عمر تھی. 10 سال کی عمر میں خواجہ بندہ نواز کے والد کا انتقال ہو. خواجہ بندہ نواز کے والدہ نے آپ کو پھر خلد آباد سے دہلی پھر لا لی واپس. اور بندہ نواز فرماتے جب میری عمر 16 سال کی، 10 سال کی عمر میں بندہ نواز جو ہے حافظ قرآن ہو گئے تھے. اب 16 سال کی عمر میں آپ جو ہے نا تقریباً علم حاصل کر چکے تھے. اس 16 سال کی عمر میں بندہ نواز فرماتے ہیں کیونکہ میں بچپن سے اپنے ابا اور اپنے نانا کی زبان سے نظام الدین اولیاء کی تعریف سنتا تھا اور حضرت روشن چراغ دہلوی کی تعریف سنتا تھا. تو ہماری مزاج بچپنے سے ان 2 بزرگوں کی طرف دل اور دماغ ہمارا جھک گیا تھا. معلوم کیا ہوا؟ اگر اپنی اولاد کو آپ سنبھالنا چاہتے ہو، ان کو تربیت دینا چاہتے ہو، بچپنے سے فلمیں والے نہیں سنا، فلمیں نگارے نہ سنا. چل بیٹا پکچر دیکھ لیں گے، فلاں ہیرو یہ تھا، فلاں ہیرو نے یہ تھا. وہ بچہ نکل کر کان میں بالی پہننے والا، ہاتھ میں چین پہننے والا بن رہا ہے. اگر ہم بچپنے سے اپنے بچوں کو بزرگوں کے واقعات جو سچے واقعات ہیں سنائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ بچے بندہ نواز تو نہیں بن سکتے، غوث اعظم تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کا سچے غلام ضرور بن کر بتائیں گے آپ کو. اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنا ہے تو بزرگوں کے واقعات سناؤ، صحابہ کے واقعات سناؤ، اپنے حضور کے بارے میں سناؤ. فلمیں بیٹھ جو باپ خود فلمیں ٹی وی پر مووی لگا کر بچوں کو لے کر دیکھ رہا ہو، اس گھر میں دین کہاں سے آئے گا؟ جس گھر میں صبح قرآن کی آواز آنا چاہیے تھا، اس گھر سے اوم بھوم شوم کی ٹی وی کے ذریعے آواز آ رہی ہے، اس گھر میں دین کیا آگا؟ ان کو کیا اثر ہوگا دل پر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حضور کو کیا بولا جا رہا ہے. لہٰذا جس گھر میں بچپن سے تربیت ہو اور جو بچہ ماں باپ خود عاشق رسول ہو تو ان کے بچے بھی انشاءاللہ عاشق رسول پیدا ہوں گے، دین کا درد رکھنے والے پیدا ہوں گے اور سنیت کا درد رکھنے والے پیدا ہوں گے. بزرگوں کا گھرانہ ایسا ہوتا تھا. ہاں 16 سال کی عمر میں جا کر حضرت سلطان نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی کے مرید ہوئے، جو خود اپنے پاک کے بہت بڑے ولی گزرے. میں غریب کے وقت اجازت نہیں تھا، پھر آپ ان کے مرید ہوئے. مرید ہونے کے بعد آپ نے اپنے مرشد سے فرمایا حضور اجازت دے میں ساری زندگی آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. حضرت روشن چراغ دہلوی نے فرمایا کہ اے سید حسینی، سید محمد حسینی آپ کا اصل نام ہے، بندہ نواز یہ آپ کا لقب ہے. آپ کیوں بندہ نواز یہ لقب کیوں پڑا آپ کا؟ جب آپ اپنے پیر کی خدمت میں رہتے تھے نا
تو لوگ پیر و مرشد کو لا کر کچھ تحفے ہدیے دیتے تھے، تو پیر و مرشد کیا کرتے تھے، اس ہدیوں کو مریدوں میں بانٹ دیتے. جب مریدوں میں بانٹ دیتے تھے، جو حصہ بندہ نواز کے ہاتھ میں آتا وہ فوراً لیتے اور باہر نکل کر آپ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے. یہ خواجہ بندہ نواز کی عادت تھی. تو جب یہ عادت مشہور ہوئی تو لوگ خود کہنے لگے، جب بھی بندہ نواز ہاتھ میں کچھ لے کر آتے تو لوگ سید محمد حسینی آ رہا نہیں کہتے، لوگ کہتے دیکھو بندہ نواز آ رہا ہے. آپ غور کریں، خواجہ بندہ نواز کے سکراز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا لقب یہاں سے پڑا. آپ پیر و مرشد سے پاس ہدیہ لیتے، غریبوں میں بانٹ دیتے. آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا سید محمد حسینی تم اور پڑھو. 15 سال میں تو آپ حافظ بھی ہو گئے تھے اور عالم بھی ہو چکے تھے. فرمایا نہیں اور پڑھو، تم سے بہت بڑا کام لینا. آپ گئے 19 سال کی عمر تک پڑھتے رہے. اس 15-16 سال سے لے کے 4 سال کی عمر میں آپ پیر کی خدمت میں بھی رہے، مجاہدہ بھی کیا جنگل میں بیٹھ کر، اور علم بھی حاصل کرتا رہا. کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہوتا. جاہلوں کے پیچھے مت بھاگو، ہاں لمبے لمبے بال رکھنے والوں کے پیچھے مت بھاگو. جو قرآن حدیث کا پابند ہو، جو عالم دین ہو، دین کی سمجھ رکھتا ہو، اللہ انہیں کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے. آپ غور کریں، بندہ نواز کے سکراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمی سا بندہ نواز کے پیر و مرشد تم سے بڑا کام لینا ہے. کیا کام تھا جانتے آپ کہ سلسلے چشت میں بڑے بڑے بزرگان گزرے ہیں، لیکن کسی بزرگان دین نے کتاب نہیں لکھی جتنی کتابیں خواجہ بندہ نواز نے لکھی. خواجہ بندہ نواز نے 105 کتابیں لکھی ہے. محبت سے کتنی کتابیں لکھی؟ اس میں آپ کے 5 پارے کی قرآن کی تفسیر بھی ہے. میں نے شب معراج شب بارات میں خواجہ بندہ نواز کی تفسیر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ کی تفسیر میں بندہ نواز نے جو باتیں بتائی ہے نا، میں نے تقریر میں کیا اگر میں جب ہدایت دیتا میں آپ کو ہی بتاتا کہ بسم اللہ کی باتیں ہی معنی کیا ہوتے ہیں. بندہ نواز نے اس تفسیر میں لکھی ہے. الحمدللہ وہ تفسیر بھی میرے پاس ہے. تفسیر بھی آپ نے لکھی، بہت سے کتابیں آپ نے لکھی ہے. الغرض بندہ نواز 19 سال کی عمر تک پورا علم حاصل کر رہا، پھر پیر کی خدمت میں آیا. اور پیر و مرشد نے فرمایا اب دیکھو صرف مرید بنا کر جاؤ بیٹا مرید بن گئے، ہاں حضرت مرید بن گیا، چلو مہینے کو مہینہ آ جاؤ فاتحہ میں اتنے پیسے دے دو تو مرید ہو گئے. نہ جاؤ، یہ نہیں ہوتا تھا. اب غور کرو، مرشد مرید بنا کر نہیں چھوڑتے تھے. اب قوالی میں آنا، فاتحہ میں پیسے دے کر چلے جانا، ہر سال مہینے میں بنا کر ہدیہ دے کر چلے جانا نہیں. اب مرید بنانے کے بعد مرشد مرید کو چھوڑ کر ان کی تربیت کرتے تھے. اب بندہ نواز کے پیر و مرشد فرماتے ہیں اے حسینی یہ بتاؤ کہ تم جو ہے کتنے روزے رہتے ہو؟ کہا حضور ایام بیض ہر مہینے کی 13, 14, 15 کا روزہ بھی رہتا ہوں اور رجب کے مکمل روزے بھی رہتا ہوں. فرمایا نہیں، شعبان کے روزے بھی رہا کرو. شعبان، رجب، شعبان، رمضان تینوں مہینے میں ڈالو جو حکم میرے مرشد. پھر فرمایا اے بندہ نواز یہ بتاؤ کہ تم جو صبح کا فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ ہاں بولے ہاں. پھر اس کا وضو کب تک باقی رہتا ہے؟ بولے حضور آپ اجازت دے. فرمایا تم اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہو، پھر اشراق کے ساتھ چاش بھی مل جا کرو اور جب تک تمہارا وضو باقی رہنا چاہیے. یعنی مسجد میں فجر پڑھ کر مرشد نے بندہ نواز کا حضور جو ملا مرشد جو واقعی جو مرید ہوتے نا مرشد کے حکم پر چو چرا نہیں کرتے تھے. یہ جو کہتے وہ فوراً عمل کرتے. آپ 3 مہینے کے پھر ایک بار بلا کر پڑھا اے بندہ نواز تم ایک کام کرو، سوم داؤدی رہو. سوم کہتے روزے کو، وہ روزہ جو داؤد علیہ السلام رہتے تھے ایسا روزہ تم بھی رہا کرو. تربیت کیسے کر رہے تھے؟ داؤد علیہ السلام کیسے روزہ رہتے تھے؟ ایک دن رہنا ایک دن چھوڑنا، ایک دن رہنا ایک دن چھوڑنا. بندہ نواز ساری زندگی ایسا روزہ رہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. آپ خواجہ بندہ نواز کا یہ معمول تھا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے، آپ دیکھیے خواجہ بندہ نواز عشاء کے بعد پیر و مرشد کے دربار، پیر و مرشد جب عشاء پڑھ کر خانقاہ میں چلے جاتے حجرے میں، خواجہ بندہ نواز حجرے کے باہر، غور سے سنیں، خواجہ بندہ نواز حجرے روم کے باہر ہاتھ میں لوٹا لیے، پیر و مرشد کے روم کے دروازے کے بعد جانماز بچھا لیتے، ہاتھ میں لوٹا لیے، تہجد تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھتے رہتے اور وضو خود کر کر رہتے. آپ لوٹا کیوں رہتے؟ لوٹا اس لیے رکھتے تھے جیسا مرشد دروازہ کھولتے تھے تو خود بندہ نواز اپنے پیر کو وضو کراتے تھے. بولو نا محبت سے، یہ محنت کرتے تھے آپ.
آج جو ان کے روزے چمک رہے ہیں نا، ان پیروں کی دعاؤں سے چمک رہے ہیں، ہے نا؟ ساری زندگی بندہ نواز روزانہ رات میں ہاتھ میں لوٹا لے آیا کرتے تھے، لیکن کب مرشد اٹھے اور کب ان کا وضو کراؤ، کب مرشد اٹھے کب وضو کراؤ، آپ وضو کراتے تھے، اس کے بعد مرشد کے ساتھ مل کر تہجد پڑھتے تھے، تہجد کے بعد پھر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آپ فجر میں اٹھتے تو پھر آپ مرشد کو وضو کراتے، پھر فجر پڑھتے، مرشد کے ساتھ اشراق تک بیٹھتے، مرشد اشراق پڑھ کر حجرے میں چلے آتے، بندہ نواز اپنے مرشد کے مریدوں کو قرآن حدیث کا درس دیتے تھے، پھر ظہر تک، ظہر سے پہلے خلیل اللہ کرتے اور ظہر کی نماز کے لیے اٹھتے، پھر ظہر سے عصر تک پھر جو ہے درس چلتا تھا، پھر عصر پڑھتے، پھر مرشد کے ساتھ بیٹھتے، مرشد درس دیا کرتے تھے مغرب تک، پھر مغرب پڑھتے، پھر عشاء تک، پھر بندہ نواز درس دیا کرتے۔ یہ ہوتا تھا خانقاہوں میں، صرف قوالی نہیں، صرف کھانا نہیں، قرآن حدیث کا درس خود بندہ نواز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، پھر عشاء پڑھتے، پھر درس دیتے، پھر کچھ دیر آرام کرتے، پھر مرشد کو وضو کراتے، پھر تہجد پڑھتے، پھر کچھ دیر آرام کرتے، پھر وضو کراتے، پھر فجر پڑھتے۔ ایسا بندہ نواز نے اپنے مرشد کی زندگی میں 16 سال گزارے ہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 8 دن نہیں، 10 دن نہیں، 16 سال۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ پھر بندہ نواز کی سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کے حکم پر دلی میں 40 سال رہے، اور پھر آپ 40 سال کے بعد دہلی سے پھر گلبرگہ تشریف لائے۔ بس ختم کر رہا ہوں، گلبرگہ میں آپ 40 سال رہے، کیونکہ 60 سال کی عمر میں آپ آئے، اور 105 سال کی عمر میں بندہ نواز کا انتقال ہوا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ جب بندہ نواز کی عمر 105 سال تھی، آپ جو ہے اس وقت پردہ فرمائے۔ خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر گلبرگہ میں آئے، سلطان فیروز شاہ کا دور تھا، پھر اس کا بیٹا احمد شاہ، سلطان فیروز شاہ کو کچھ دن خدمت کرا، اس کے بعد ان کا بیٹا احمد شاہ، سلطان احمد شاہ، یہ خواجہ بندہ نواز کا بڑا عاشق تھا، اور آپ کی خدمت تو بندہ نواز گلبرگہ میں رہ کر، بولنا سبحان اللہ، پھر اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، بندہ نواز کے 2 بیٹے 3 بیٹیاں تھے، بڑے بیٹے کا نام سید اکبر حسینی، چھوٹے بیٹے کا نام سید اصغر حسینی، اور 3 بیٹے آپ کے تھے۔ اب غور کریں، خواجہ بندہ نواز کے دونوں بیٹے کو بندہ نواز نے اتنا پڑھایا، بولنا سبحان اللہ، اتنا پڑھایا، خود بندہ نواز اپنے بیٹے سید اکبر حسینی کو دیکھ کر کہتے تھے، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، یا میں باپ ہوں، یا میرا بیٹا یہ ہے۔ اس طرح اپنے بڑے بیٹے کو پڑھایا۔ بندہ نواز جب دہلی سے نکل رہے تھے نا، تو دہلی میں بڑے بڑے علماء آپ کے مرید ہوئے، ایک مولانا حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بندہ نواز کے مرید ہوئے، تو ان کے داماد کہنے لگے کہ اپنے سسر سے، یہ تم کس کے مرید ہو گئے؟ کہا خاموش رہو، تم بندہ نواز کو سمجھے نہیں، نواز چلو ایک بار ملاقات کر لو۔ تو مولانا داؤد حسین دہلی کے بڑے مولانا میں سے تھے، بڑے بڑے علماء میں آپ کا نام آتا تھا کہ داؤد حسین صاحب اپنے داماد کو لے کر بندہ نواز کی بارگاہ میں آئے۔ مولانا سبحان اللہ، دیکھو میرے پیر کو دیکھو تو صحیح، جو حدیث میں حضور نے فرمایا تھا، ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جلوہ تو دیکھو۔ مولانا داؤد حسین اپنے داماد کو لے کر، کیونکہ داماد اعتراض کر رہے تھے، آپ کو اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے عالم، دلی میں آپ کا بڑا نام ہے، اور آپ ایک بندہ نواز سے مرید کیوں ہو گئے؟ آج چل کر دیکھو۔ یہ آئے تو آپ کے داماد دل ہی دل میں گئے، جب بندہ نواز کے سر پر پیلے کلر کا شملہ تھا اور ہاتھ میں آپ کے سیب تھا، تو داماد کہنے لگے اگر واقعی پہنچے میں ولی ہے تو انہوں میرے کو اپنا شملہ بھی دینا، دل میں چھوڑ دے، اور ہاتھ میں کا سیب بھی دینا۔ بندہ نواز ان کے دل کی بات کو واقف کر لے۔ بندہ نواز سے فرمایا دیکھو میاں، مثال دی بندہ نواز ہے، ایک کھتا ہوتا ہے، اور کھدے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس کی پاکٹ کس کے پاس ہے۔ چور کھدوں کا کھیل آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کھدا پکڑتا چور کون ہے، کس کی پیسہ کس کے پاس رکھے ہوئے ہے۔ بندہ نواز کہتے ہیں اگر میں یہ شملہ نہیں دوں گا تو تم میرے بارے میں الگ خیال کرو گے، لیکن یہ بتا رہا ہوں، یہ اپنے آپ کی عاجزی دیکھی بزرگان جی، بہت اونچے مقام پر رہتے پر بھی اپنے آپ کے اندر عاجزی پیدا کرتے تھے، آپ کو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ فرمایا اگر نہیں دوں گا تو یہ ولایت کی بدنامی ہوگی، یہ شملہ بھی لو، یہ سیب بھی لو۔ تو تب سمجھ میں آیا کہ بندہ نواز کا یہ مقام کہ آپ روشن دل ہے، کہ لوگوں کے دلوں کے خیالات بھی بندہ نواز کے سامنے ظاہر ہو جایا کرتے تھے۔ اور مولانا نصیر الدین، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے،
وہ بھی جب بندہ نواز کے مرید ہوئے تو ان کے استاد مولانا معین الدین نے بلا کر کہا نصیر تم خود ایک عالم ہو، اتنے بڑے عالم اور ایک فقیر کے مرید ہو گئے۔ تو خواجہ بندہ نواز کے مرید مولانا نصیر الدین نے فرمایا تھا میں آپ سے پڑھ کر عالم ہوا ہوں۔ جملہ دیکھے مولانا نصیر الدین کا کہ حضرت آپ نے مجھے پڑھایا تو میں حافظ بنا ہوں، عالم بنا ہوں، لیکن بندہ نواز سے جب سے مرید ہوا ہوں تو میں مومن بنا ہوں، مومن۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ بندہ نواز نے مجھے مرید بنا کر مومن بنایا، یعنی ایمان اور عقیدے کے بارے میں سمجھایا ہے، لہذا ظاہر اور باطن کے بارے میں سمجھایا ہے۔ خواجہ بندہ نواز کے ستراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کئی ایک فرمان میں چاہتا تھا آپ کے سامنے رکھوں گا، وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن یہی اتوار کو میں اسی مسجد میں اتوار کے دن صبح ان سے بندہ نواز رکھ رہا ہوں، آپ ضرور تشریف لائے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بندہ نواز کے فرامین کیا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کی ستراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار آپ فجر میں آ کر لکیر لا کر فرمایا تھا کہ جب تک میری اولاد دنیا میں رہیں گی اللہ اس کو ولی ضرور بنائے گا، اللہ اس کو ضرور۔ آج بھی دیکھ لے خواجہ بندہ نواز کے یہاں 5ویں نسل یا تیسری چوتھی نسل کے بیٹے حضرت شاہ راجو حسینی جو مصری گنج میں بڑی عمر سے آرام کر رہے ہیں، شاہ راجو حسینی قتال حسینی نہیں، شاہ راجو حسینی ہے۔ سید یوسف شاہ راجو قتال حسینی بندہ نواز کے والد کا نام ہے، جن کا مزار خلد آباد میں ہے۔ یہ شاہ راجو حسینی کو آپ دیکھ لے جو ابو الحسن تانشاہ کے دور میں آئے تھے، قطب شاہی دور میں آئے تھے مصری گنج میں، لیکن وہاں سے سلسلہ چشت کا فیضان ایسے جاری فرمایا کہ دور دور تک آپ نے مریدوں کی تربیت فرمائی۔ شاہ راجو حسینی ہو، یہاں سے اگر آپ 40 کلومیٹر ناسنگی روڈ سے شنکر پلی چلے جائے، وہاں چندیپا گاؤں چلے جائے، چندیپا گاؤں میں سید قبول اللہ محمد الحسینی الچشتی البندہ نوازی آرام کر رہے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے وہاں بیٹھ کر دین کا کام کیا تھا سے 400 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ 400 سال پہلے۔ سید قبول اللہ حسینی ان کا نام ہے اور ان کو مسجد البرق کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ خواجہ بندہ نواز کی اولاد ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ بندہ نواز کی اولاد میں سے ہی ہے سید قبول اللہ حسینی جو شنکر پلی آپ چلے جائے وہاں چندیپا گاؤں میں آرام کر رہے ہیں۔ یہاں اتنے بڑے بزرگ ہیں، بجلی آپ جانیں نا، بجلی جہاں گری وہاں انسان تو 1 سیکنڈ میں خاک ہو جاتا ہے، وہ بجلی ایک بار کہتی ہے حضور میں آپ کا سجدہ کرنا چاہتی ہوں، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اور بجلی نے آ کر آپ کو سجدہ کیا تھا، اس لیے آپ کو مسجد البرق کہا جاتا ہے، جن کا مزار آج بھی چندیپا کے گاؤں شنکر پلی میں موجود ہے۔ کون ہے یہ بندہ نواز کی اولاد ہے۔ ٹولی چوکی چلے جائے حسین شاہ ولی بندہ نواز کی اولاد ہے۔ کتنے بزرگ آپ حضرت نور اللہ حسینی کو دیکھ لیں، مٹی کے شہر کی درگاہ جن کے نام سے مشہور ہے، چار مینار کے دامن میں، گلزار ہاؤس کے دامن میں، یہ کون ہے؟ بندہ نواز کی اولاد ہے۔ وہ محبت سے سبحان اللہ۔ بندہ نواز سے پھر اپنی اولاد کو دور دور تک پھیلا۔ سید پلی میں آپ دیکھ لے، اگر وقار آباد میں آپ دیکھ لے، کہاں میں آپ کو ایڈریس بتاؤں کہ بندہ نواز کے بچوں نے جا کر دین کا کام کر کر لوگوں کو دین کی لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے اور لوگوں کی تربیت فرمائی ہے۔ یہ ہے سلسلے کا کام، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے بزرگان دین کا کام، ایسے بزرگوں سے مرید ہو تب آپ کی دین بھی سنورتی ہے اور دنیا بھی سنورتی ہے۔ یہ گانجوں اور گنجیوں کو دیکھ کر، بے نمازیوں کو دیکھ کر، داڑھی کٹوں کو دیکھ کر مرید مت بنو۔ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، تمہیں دین پر چلانا سب سے بڑا کمال ہے، تمہیں دین کی محبت، دین کی سمجھ دلانا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ ایسے بزرگوں سے مرید ہو تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ بندہ نواز کی 105 سال کی عمر میں 16 ذی القعدہ فجر کی نماز کے بعد اشراق کے ٹائم بندہ نواز پردہ فرمائے تھے، اس لیے آج بھی 618 سال ہو گیا بندہ نواز پردہ فرما کر۔ آج بھی آپ کی مزار پر فجر کے بعد اشراق کے ٹائم سنگل پیش ہوتا ہے، اور جو دعائیں کرتے ہیں اور ریسکیو کرتے ہیں مزار میں جانے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے۔ کئی ایک میں نے حوالے جمع فرمائے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ایمان کامل سے میں نے حوالے جمع فرمائے تھے، جس میں ثابت کیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کون، جن کو ہر کوئی اپنا امام کہتا ہے، سنی ہو یا وہابی، ان کو اپنا امام کہتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کامل ایمان میں فرمایا کہ اولیاء اللہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا آج کا نہیں، پرانا عقیدہ،
انشاءاللہ میں پھر کبھی بتاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ چشتیہ کیوں بنا, سلسلہ قادریہ کیوں بنا, اس سلسلے کا مقصد کیا مولا, جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سچا عاشق رسول بنا یا اللہ, اور ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. اور اے میرے مولا جو تیرے دین کو اور تیرے حبیب کی شان بیا مستحقیہ کرے مولا کو اس سے نابود فرما, اور ہمیں بھی دین کی سمجھ اور دین پر عمل کرنے والا بنا. مسجدوں کا ادب کرنے والا بنا, مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا, علماء کا ادب علماء کی عزت کرنے والا بنا, بزرگوں کی محبت ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بالخصوص سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے تو فہم والا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات